کیا آپ 9 مئی کا ذمہ دار عمران خان کو سمجھتے ہیں؟ نہیں. کون ہے 9 مئی کا ذمہ دار؟ کے پی کے الیکشن ہونے تھے, پنجاب کے الیکشن ہونے چاہیے تھے 90 ڈیز میں. آپ کے آئین میں لکھا ہوا ہے. اب آپ اپنی ذمہ داری تو پوری کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں, اور اس کا کانسیکوینس جو ہے اس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اس دن صبح کو کیا ہوا. ابھی آپ الیکشن فیبری 8 کا کریں اور آپ وہ جیت جائے, اس کے بعد وہ ریئیکٹ کرے تو آپ اسی کے پیچھے پڑ جائیں کہ جو ریئیکشن آپ کا اتنا اسٹرانگ کیوں ہوا ہے. آپ یہ اپنا اونرشپ نہ لیں کہ جی آپ نے دھاندلی کی اور آپ نے یہ کنڈیشنز کریٹ کی where people had reacted. So سزا دونوں سائڈ پر پھر ہونی چاہیے. عمران خان پولیٹیکل طور پر گین کر رہے ہیں یا آپ محاذر آئی ہے یا ان کی سیاست کے لیے نقصان دہ ہوگی؟ وہ اگر سامنے بیٹھے ہوں وہ کہیں گے بات سنیں میں پاپولر ہوا کیوں ہوں, تو آپ معافی مانگتے مین آئین معافی جس دن مانگیں گے وہ ختم ہو جائے گا, تو وہ کیوں اپنی وننگ اسٹریٹجی کو چینج کرے گا. آپ کو لگتا ہے کہ کوئی کچھ ڈیل چل رہی ہوگی؟ مجھے تو یہ بھی نہیں لگتا کہ ہی از انٹرسٹڈ ٹو جینوئنلی کمنگ بیک ٹو گریب پاور. ایک آنکھ اس کی ہے ہسٹری کی طرف, ہاؤ پیپل ول ریمبر می. ہی از کانشیس اباؤٹ دیٹ. جس طرح بھٹو تھا نا, ہی واز جسٹ اباؤٹ 51 اینڈ ہی واز ریڈی ٹو سیکریفائس ہز لائف. میرا خیال ہے اگلے 6-7 مہینے میں ہی شوڈ بی آؤٹ. آئی تھنک عمران خان شوڈ ایگری از اے فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن ان دا نیکسٹ 12 months. اگر آپ ایک سال میں الیکشن دیکھ رہے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کی یہی قیادت ہوگی, اس سے تو پھر آپ ڈیل کا تاثر دے رہے ہیں. کئی دفعہ ملک کے لیے ڈیل زیادہ اچھی ہوتی ہے. کہ آپ نے ایک انٹرویو میں کہا کہ عدم اعتماد سے پہلے باجوہ صاحب اور نواز شریف کی ملاقات ہوئی. میں اس میں بالکل بھی نہیں جاؤں گا کسی چیز کا. آپ اس بیان پہ اسٹینڈ کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ نہیں, میں بالکل بھی نہیں اسٹینڈ کرتا. میں نے کہا تھا یہ ایسی چیزیں ہیں جس کو میں کہیں کسی ایویڈنس سے سپورٹ نہیں کر سکتا. آپ کی کریکٹر ایسیسینیشن بھی کی گئی, اس کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا؟ کوئی کہتے ہیں کہ یہ نون لیگ کے کیمپ سے کی گئی, کوئی اسٹیبلشمنٹ کہتا ہے. نون لیگ کیوں کرے گی بھائی؟ سر مریم صاحبہ کہتی رہی ہیں, میرے پاس بہت سی ویڈیوز ہیں وقت آنے پہ ریلیز کریں گے, میں اس سینس میں لوگ کہتے ہیں. ان کے پاس کون سے ریسورسز ہیں کہ وہ ویڈیوز بناتی پھریں گی؟ تو پھر آپ سے ناخوش کون تھا؟ اس وقت جنگ تھی, ظاہر سی بات ہے. اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مریم نواز نے مجھے یہ کہا تھا کہ آپ نے 10 دن سے زیادہ غائب نہیں ہونا. خواجہ آصف وغیرہ سب نے شاباش دی تھی مجھے. اس کے ذمہ دار پکڑے گئے؟ مجھے آ کے بتایا تھا, میری وائف کے سامنے بتایا تھا کہ ان کے ذمہ دار پکڑے گئے. ویلکم ٹو رفتار پوڈ کاسٹ. سینئر سیاستدان محمد زبیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت مزے کی باتیں اور بہت سارے سوالات ہیں ان سے کرنے ہیں, تو آئیے شروع کرتے ہیں. سر السلام علیکم. السلام علیکم جی. بہت شکریہ سر, آپ نے رفتار کے لیے وقت نکالا. تھینک یو, دوبارہ آپ نے انوائٹ کیا. سر پلیجر ٹو میٹ یو. اچھا سر, سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا کرنٹلی اسٹیٹس ہے کیا؟ آپ نون لیگ کا حصہ ہیں, نہیں ہیں, نہیں, یا آپ نے کوئی نئی جماعت جوائن کرنے جا رہے ہیں؟ نہیں, پہلے تو نون لیگ کا میں بالکل حصہ نہیں ہوں. ایک وقت آیا جب شروع میں نے اپنے آپ کو ڈسٹنس کیا تھا, وچ از اراؤنڈ دسمبر آف لاسٹ ایئر. تو پھر جا کے تقریباً کو 4-5 مہینے, بلکہ ابھی جون میں سمجھ لیں, کچھ لوگوں نے سجیسٹ کیا کہ بھائی آپ وہ انٹروڈیوس بھی کراتے ہیں نا کہ جی وہ تو زیادہ مزے لیتے تھے کہ نون لیگ کے اور نون لیگ کی کھچائی کر رہے. تو دیٹ واز اے آنیسٹ تھنگ کہ جی یہ آئی شوڈ اناؤنس کہ جی آئی ایم نو مور پارٹ آف PMLN which I did about 2 months ago. So I am not in Noon League. I am not in any other political party for now. سیاست کر رہے ہیں آپ؟ جی سیاست تو کرنی ہے, سیاست کرنی ہے. تو انڈیویجول آپ کیسے سیاست کر سکتے جی ہیں؟ انڈیویجول کیسے نہیں کر سکتے. تو میں مانتا ہوں نہیں کر سکتے, بٹ اس کے بعد اب ظاہر ہے آپشنس ہیں وہ اگلے چند ماہ میں. آئی مین اس قسم کا جب آپ ایک پارٹی چھوڑتے ہیں اور دوسری پارٹی میں کوئی جاتے ہیں, پولیٹیکل پارٹی میں, یا جس طرح شاہد خاقہ نپاسی کے کیس میں دیکھیں اپنی پارٹی بنانا, تو وہ ٹائم لگتا ہے اس میں. اینڈ آئی تھنک ٹائم لگانا بھی چاہیے. 1-2 مہینے رکنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. دیر آر لاٹ آف تھنگس دیٹ یو وانٹ ٹو ڈسکس اینڈ انڈرسٹینڈ ان ٹرمس آف, چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے, چاہے وہ PT ہے, چاہے کوئی اور پارٹی ہے, کہ جی ویئر ڈز دیٹ پارٹی اسٹینڈس ٹوڈے in terms of the core issues of Pakistan. اور اسپیشلی کیونکہ یہ تو آپ کسی کو نہیں کہہ سکتے کہ سب دودھ کے دھلے ہوئے ہیں, بٹ کور ایشوز پر اس وقت موقف کیا ہے. کور ایشوز, میں نے کسی وجہ سے PMLN چھوڑی, تو اگر میں پھر ادھر چلا جاؤں, لائک فار ایگزامپل پیپلز پارٹی واز اے چوائس, لیٹ می سے. سو پیپلز پارٹی تو وہیں کھڑی ہے جہاں مسلم لیگ نواز کھڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. مطلب بہت سے لوگ کہتے ہیں یار آپ کا نیچرل ہے, سندھ میں ہیں, سندھ میں پیپلز پارٹی ہے, بٹ پھر میرے سے کوئی کویشچن کرے تو بھائی آپ نے ادھر آپ جمہوریت, یا جو بھی آپ کی تھنکنگ ہے, although I have very high regard for a lot of people in People's Party and lot of issues, وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ they have been over a period of time they have demonstrated
کہ دے ہیو بین آن دا رائٹ سائڈ. جیسے ایک وومن امپاورمنٹ کے حوالے سے, منورٹی رائٹس کے حوالے سے, جینوئنلی اگر آپ دیکھیں ان کی پچھلے اتنے سالوں سے کہ ان کا جو سٹانس ہے فیڈرل جو ایشوز ہیں اور فیڈرلزم کا مطلب کیا ہوتا ہے, پروونشل اٹانومی پر ان کا بڑا ایک کلیئر کٹ وہ ہے, بٹ اسٹل دیر آر ادر کور ایشوز. صحیح. اچھا سر, ایک سینٹر پوائنٹ ہوتا ہے جس پہ دونوں کے راستے الگ ہو جاتے ہیں, آپ کے خیال میں وہ ایسا کیا نقطہ تھا جس پہ آپ کو لگا کہ نہیں یار اب تو نون لیگ کے ساتھ گزارا نہیں ہے, یا پھر نون لیگ والے بھی آپ سے ناراض تھے, انہوں نے کہا کہ نہیں یار زبیر صاحب اب آپ کے ساتھ نہیں چل سکتے؟ نہیں, انہوں نے کبھی نہیں ایسے کہا کہ اب آپ کے ساتھ, بٹ وہ آپ کو محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے. ایسے کوئی نہیں کسی نے کہا کہ آپ کے ساتھ گزارا نہیں ہے, لیکن آپ کو محسوس ہونا شروع ہو گیا کہ میٹنگز میں نہیں بلایا جا رہا یا اگنور کیا جا رہا ہے. میٹنگ میں تو ہوتا ہے. ایکچولی وہ میں پہلے بھی ایکسپلین کر چکا ہوں کہ نون لیگ واز ٹو پارٹیز بیسکلی ہمیشہ سے. وہ ابھر کے سامنے اس وقت زیادہ آیا جب یہ 2017 وغیرہ سے جب مشکلات شروع ہوئیں, ڈسکوالیفیکیشن ہوئی فوج کے ساتھ, خاص طور پر وہ جو تھا کہ کیسے ہمیں آگے چلنا چاہیے فوج کے ساتھ. ایک تھنکنگ تھی کہ جی ان کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کر کے اور ان کی بات سن کے وی شوڈ ناٹ بی اینٹی اسٹیبلشمنٹ پارٹی, اور ان سے آپ لڑ نہیں سکتے ہیں. یہ ایک مفاہمتی گروپ جو کہ باہر نکل کے آیا, اور ایک تھا مزاحمتی گروپ جو کہ سمجھتا تھا کہ نہیں جی کنفرنٹیشن از دا وے فارورڈ. اگر آپ مزاحمت نہیں کریں گے, اگر آپ اپنی پاور نہیں دکھائیں گے, مزاحمت ہوتی تو آپ پاور دکھاتے ہیں, پاور ٹاکس ٹو پاور. سو اف یو ڈونٹ ہیو اینی تھنگ ٹو شو, نہ آپ کی کوئی اسٹریٹ پاور آپ کے پاس ہے, نہ عوام کی طاقت آپ کے پاس ہے, تو آپ کو کیوں وہ لفٹ کرائیں گے؟ اگر انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے آپ کو ڈمپ کرنے کا, جو کہ فیصلہ ہو چکا تھا پی ایم ایل این کے ساتھ, جو بھی واقعات تھے 2014 کے بعد سے, تو وہ مزاحمتی گروپ تھا. اینڈ آئی تھنک آئی بلانگ ٹو مزاحمتی گروپ کلیئرلی بیکاز مریم نواز اس تھنکنگ کو رکھتی تھی, جو کہ آپ کو سب کو پتہ ہے, چاہے وہ ججز کے حوالے سے ہو, چاہے جنرلز کے حوالے سے. اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے جلسوں میں نام لیے جاتے تھے. آبویسلی ان سب کے پیچھے تو میاں نواز شریف تھے, لیکن اس سب کے دوران, اور جو ہم نے ہسٹری بھی سنی, پی ایم ایل این کی ہسٹری سنی, انہی سے لائک شہباز شریف وغیرہ سے, شہباز شریف واز نیور سم ون ہو وانٹڈ کنفرنٹیشن. سو ان ہز تھنکنگ کہ اگر ان کی سوچ رکھی جاتی اور اس پر عمل کیا جاتا تو 99 کا ماشاء اللہ بھی نہ لگتا, اور شاید 93 میں بھی فارغ نہ ہوتے, اور پھر دھرنا بھی نہ ہوتا شاید. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو شہباز شریف کی آئیڈیالوجی سے مسئلہ تھا؟ نہیں, مجھے ابھی بھی ان کی آئیڈیالوجی سے مسئلہ تھا, اس وقت بھی تھا, لیکن اس وقت ایک حاوی جو تھا جو گروپ, وہ میاں نواز شریف یا مریم نواز کا گروپ حاوی تھا, وہ پالیٹکس کر رہے تھے. میں اس سے بالکل 100% سہمت تھا مزاحمتی پالیٹکس سے, بٹ دیٹ واز ناٹ, اف نواز شریف ہیڈ ڈیسائیڈڈ کہ نہیں ہم کریں گے تو ہم کیا کرتے ہیں. صحیح. اچھا سر, آپ نے بتایا 2017 کے بعد نا, وہ تو ہمیں نظر ہی آیا کہ ان کی مزاحمت کی سیاست. اس سے پہلے بھی ہم دیکھتے ہیں 90s میں بھی نواز شریف مزاحمت کی سیاست کرتے رہے, آرمی چیفز کے ساتھ ان کے پھڈے ہوئے دیکھا ہم نے. مگر سر 3 بار وزیر اعظم بننے کے بعد اب ان کو ایسا اچانک کیا ہو گیا ہے کہ مطلب وہ اتنے بیک فٹ پہ چلے گئے اور انہوں نے مطلب اس طرح کی حکومت قبول کر لی ہے؟ آپ کے خیال میں کیا چل رہا ہے ان کے دماغ میں؟ سرکمسٹانسز میرا خیال ہے ایسے ہوئے کہ آئی ڈونٹ تھنک سو اٹ واز پلانڈ دس وے, بیکاز دا ٹف پیریڈ ختم ہو چکا تھا جب ووٹ آف نو کانفیڈنس کا وقت آیا. مطلب اگر آپ جنوری فیبری 2022 میں جائیں تو کوئی بھی پی ایم ایل کا لیڈر اندر بند نہیں تھا. سو وہ جو سختیاں بھی تھیں وہ بھی جھیل لی تھیں, نیب بھی تھک ہار چکا تھا کہ اب کیا کریں. 2 دفعہ شہباز شریف کو اندر بند رکھا, کون ہے حمزہ شہباز کو 2 سال اندر بند رکھا, مریم کو 2 دفعہ, شاہد خاقان عباسی, احسن اقبال, خواجہ آصف, سعد رفیق, ان کے بھائی, اور جو دوسرا وشز کریک ڈاؤن جو ہوتا ہے, جو تھریٹننگ اور انٹیمیڈیشن, وہ بھی بہت کم ہو گئی تھی. وہ تو کیونکہ وہ جب آپ نے ایک فار ایگزامپل محمد زبیر کو ڈرا دھمکا بار بار کر لیا, اور وہ پھر بھی وہیں کھڑا ہوا ہے, تو پھر وہ بھی کہتے ہیں یہ اب اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس پر کام کرنے کا. تو وہ بھی ہمیں محسوس ہو رہا تھا کہ ناؤ از اے ویری گڈ پیریڈ, اور ہمارے لیے پولیٹیکلی ہمارا بڑا وہ تھا اس وقت, فالنگ تھی, وی ور وننگ بائی الیکشنز موسٹلی. تو اس وقت صرف 1-1.5 سال انتظار کرنا تھا. تو وہ
اس وقت ان کو میرا خیال ہے جو آئی تھنک دا تھنگ دیٹ forced him to change that decision was several aspects جو آ کے لوگ بتاتے تھے ان کو, جس میں سے default was not there. کسی نے بھی ڈیفالٹ کا ذکر نہیں کیا تھا. ایک تو وہ کہ جی نومبر میں فیض حمید اپوائنٹ ہو جائیں گے چیف, اور پھر یوں ہوگا اور وہ ون پارٹی سسٹم بن جائے گا, فیصل اسٹیٹ بن جائے گی پوری, پھر آپ بیٹھے رہیں گے. دوسرا, اور آپ کے اوپر کیسز بھی ہیں, وہ کیسز جینوئنلی ایک گلے کا پھندا ہوتے ہیں, اور وہ آپ ختم نہ کریں نا تو وہ آپ کو 5 سال کے بعد بھی آپ کو پھر آ جاتی ہے کال. تو دیٹ از وائی یو سی پولیٹیشینس وہ پھر بھی جا رہے ہوتے ہیں کورٹ کچہری, چاہے ایون وین دے آر آن دا رائٹ سائڈ آف تھنگس, بیکاز دے وانٹ ٹو گیٹ دیئر نیمز ریمووڈ اینڈ سو آن. اور وہ تو سیریس کیسز. مطلب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نواز شریف نے کمپرومائز کر لیا. نواز شریف نے جب یہ مجھے نہیں پتا اس کے جس کو آپ کمپرومائز کہیں گے, ہز تھنکنگ واز کہ جی یہ ایک دفعہ ہمیں فرسٹ آبجیکٹیو از گیٹ ریڈ آف عمران خان. اس کے لیے ہمیں ایک کمپرومائز اگر کرنا پڑتا ہے ود دا سپورٹ آف دی اسٹیبلشمنٹ, تو وہ ایک دفعہ ہوگا. آئی تھنک جو کیلکولیشن میں نہیں آیا کہ ہماری جو پولیٹیکل جو ہمارا جو سپورٹ ہے وہ اتنے برے طریقے سے خراب ہوگا. I don't think so there was anyone who anticipated that, frankly. نہ مجھے وہ محسوس آپ کو میں بتاؤں کس دن ہونا شروع ہوا ہے. فرسٹ ٹائم جس دن ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوئے نا 9 اپریل 2022 کو, اور ایک جس ماحول میں وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کا جو پوری پروسیڈنگس چلی 9 اپریل کو رات کو 11 ساڑھے 11 بجے پورے پی ٹی آئی نے واک آؤٹ کیا اسمبلی سے. دیٹ واز اے ہسٹورک مومنٹ کہ جی جن لوگوں کو آپ چارج کرتے تھے, ایکیوز کرتے تھے, دا سرداریز اینڈ شریفس, ان کو ہینڈ اوور کر کے آپ اسمبلی جا رہے ہیں. سو اٹ واز اے ویری سیڈ مومنٹ ایون فار سم ون لائک می ہو واز سٹنگ ان دا گیلری. جس طرح سے ایاز صادق نے پھر کچھ ایم این ایز وغیرہ وہاں گالی گلوچ بھی ہو رہا تھا, تو انہوں نے وہ جو سارجنٹ ان آرمس کو کہا کہ جی ان کو آپ, اینڈ دا ہول ڈے وہ جو ایونٹس تھے نا کہ جی وہ وینز آ گئی ہیں, جو پریزن وینز ہوتی ہیں وہ آ گئی ہیں, وہاں اندر پتہ چل رہا ہے اینڈ سو آن. اور عمران وہ کوئی پتہ چلا کہ جی پتہ نہیں کون سے جنرل صاحب وہاں پہنچے اور پتہ نہیں تھپڑ مارا انہوں نے عمران خان کو, پتہ نہیں اسٹوری. وہ بائی دا وے آئی ڈونٹ نو, اور نہ ہی یہ کیا اسٹوری ہے یہ تھپڑ مارنے والی کیا. وہاں جب ہم بیٹھے تھے کہ جی وہ انہوں نے عمران خان واز اوبیسلی ڈیلیئنگ دا ہول پروسیس بیکاز وہ صبح 10:30 بجے سیشن شروع ہوا تھا نا, اور سپریم کورٹ کے جو فیصلہ تھا 7 اپریل کا, اس کے حساب سے 9 اپریل صبح 10:30 بجے اسمبلی کنوین ہوگی اور ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوگا. ٹھیک ہے, بٹ دا فیکٹ آف دا میٹر واز کہ وہ چلتے چلتے رات کے 11 بج گئے, اینڈ فار ون ریزن انادر دا ہول تھنگ واز بینگ ڈیلیڈ. اینڈ انٹرپریٹیشن لیگل کچھ لوگ یہ کر رہے تھے 12 بج گئے تو وہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے وہی نہیں امپلیمنٹ ہوگا, تو واٹ ول ہیپن دین. صحیح ہے. تو اب یہ اسٹوری کہ جی وہ پتہ نہیں کوئی آیا, ان کی جھگڑا ہوا, ان کو تھپڑ مارا, پھر وہ پرائم منسٹر ہاؤس سے چلے گئے, اینڈ دین دا ڈیسیژن واز ٹیکن. بٹ آئی ایم اوبیسلی ناٹ پریوی ٹو دس, نار ہیو آئی ایور. اینڈ آئی بائی دا وے میں نے سر اگر اس واقعے کو صحیح مان لیا جائے, بٹ میں صرف یہ کمپلیٹ کر لوں, 10 اپریل کو ادھر رات کے تقریباً 3 بج گئے تھے اسمبلی کے سیشن ہوتے ہوتے. رات دوسرے دن شام کو بائی اراؤنڈ 5-6 فرام اسلام پشاور ٹو کراچی ٹو برسلز ٹو لنڈن ٹو نیو یارک, کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں دا نمبر آف پیپل ہو کیم آؤٹ. مطلب کراچی میں ایسے تھا جیسا پی ایم ایل این نے 25 سال میں جلسہ نہیں کیا ہوگا, تو انہوں نے یہ سوشل میڈیا سے ہی کال دی تھی نا, اینڈ دیر واز دس سمپتھی وچ واز پورنگ آؤٹ. اور اتنی سمپتھی تھی, میں آپ کو بتا دوں کہ 11 تاریخ کی رات کو شہباز شریف صاحب نے وہ لیا تھا, حلف لیا تھا, اور 12 تاریخ کی صبح کو میٹنگ ٹک پلیس جس میں یہ آلریڈی کنکلوڈ کر لیا گیا تھا کہ جو 14 کی رات کو پیٹرول پرائسز بڑھانی ہیں وہ تو عمران خان تو کھا جائے گا, وہ تو پورا پاکستان باہر ہے اس وقت. سو آلریڈی مطلب میں کہہ رہا ہوں ود ان ڈیز دیٹ اسپارکڈ. تو محمد زبیر تو سر اس وقت نون لیگ کے ساتھ تھے, تو اگر آپ سمجھ رہے تھے کہ یہ سب صحیح نہیں ہو رہا اور پی ٹی آئی کو جو ہے وہ ہمدردی مل رہی ہے, تو آپ نے کچھ کہا نہیں کسی کو؟
جی مطلب کہا آپ تھا، تو یہ تو قریب تھے، بہت مریم بہت نواز سے بھی ڈسکس قریب ہوتا تھے، تھا. نواز شریف سے بھی ایک تو یہ قریب تھے. بحث ہوتی ہے نا ہمیشہ، نہیں 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 یہ تو یا اس میں سمپتھی میں نکل آئے ہیں. پھر وہ کوئی کہتا نہیں جی یہ صرف اربن سینٹرز میں آپ دیکھتے ہیں یہ جو انگلش میڈیم کراؤڈ ہے، یہ اربن ایجوکیٹڈ کراؤڈ ہے، یہ ہے اس کے ساتھ. اور بڑے بڑے لوگ، میں نام نہیں لوں گا، بڑی بڑی شدید بحث لندن میں بھی یہاں بھی ہوتی تھی. یار دس از جینوئن. پھر ایک اویکننگ ہوئی، اور اونلی فار اے ڈے بائی دا وے. جولائی 17 کو بائی الیکشنز ہوئے تو 20 نون لیگ سیٹوں پر. اسکیری ہو گئی تھی. 20 سیٹوں کا جب رزلٹ آیا تو 16 نون لیگ ہار گئی. اٹ ہیڈ نیور ہیپنڈ ان اٹس پولیٹیکل لائف ہسٹری سر مور میں دین اینی پوچھنا تھنگ یہ ایلس. چاہ رہا ہوں کہ عدم اعتماد تحریک کے بعد جب عوام نکلی، آپ نے بھی ابھی کہا، تو اس وقت عوامی ریئیکشن کو دیکھ کر نون لیگ کے تھنک ٹینکس کیا سوچ رہے تھے؟ پریشان تھے؟ نہیں بالکل بھی نہیں تھے. کیوں؟ کیا اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ تھا، انہیں پتا تھا اس لیے ریلیکس؟ ایک تو یہ تھا کہ جی اسٹیبلشمنٹ ان کے خلاف ہے. دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ دیٹ کاؤنٹس ان دا اینڈ. سیکنڈ، جینوئنلی یہ نہیں تھا کہ یہ بڑھتا چلا جائے گا، اور یہ کتنا برے طریقے سے. یہ دیکھیں نا خواجہ آصف کی آپ تقریریں یا پریس کانفرنس یا دیکھ لیں، یا ایون شہباز شریف صاحب کی دیکھ لیں، جس کی وہ کہتے ہیں ہم نے ریاست کو بچایا پولیٹیکل کیپٹل لوز کرنے، ہم نے جان بوجھ کے یہ فیصلہ کیا. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ سر اس طرح کی ویک گورنمنٹ بنا کر نواز شریف نے اپنے سیاسی کیریئر کے اینڈ میں، اور وہ عمر کے جس حصے میں ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ انہوں نے لوز نہیں کیا؟ ان کی سیاست دفن ہو گئی، آپ سمجھتے ہیں کیا؟ یہ تھوڑے سے چونکہ ہسٹوریکل بات ہے، اور یہ میں بہت دفعہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں، جب پہلی دفعہ ووٹ آف نو کانفیڈنس تھا تو اس وقت ان کی جو پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ جی ووٹ آف نو کانفیڈنس کرتے، اس کے بعد فوراً اسمبلی توڑتے، اسی دن اسمبلی توڑ دیں. مطلب شاہد خاقان عباسی کی تو تجویز یہ تھی کہ جب آپ لیڈر آف دا ہاؤس کوئی پرپوز ہی نہیں کریں گے تو آٹومیٹکلی اسمبلی ٹوٹ جائے گی، اینڈ دین ویل گو انٹو دا الیکشن پروسیس. سم تھنگ دیٹ آلریڈی عمران خان ہیڈ اگریڈ، بٹ ہم اپنے ٹرمز پر کریں گے تو دیٹ ول بی بیٹر. یہ نواز شریف صاحب کا بالکل کلیئر کٹ، اور یہ اچھا ڈیسیجن تھا اس وقت، یہ اچھا بہت ڈیسیجن تھا کمزور وکٹ پہ بالکل. تھے. اس میں دو چیزیں تھیں. ایک تو کیا ہوتا ہے اس کے بعد الیکشنز میں، اس کے 3 مہینے بعد جو ہونے تھے وہ تو ایک دوسری نوشنل بات ہے، بٹ ڈیفینیٹلی پی ایم ایل این کا ایک ہائی مورل گراؤنڈ ہوتا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس تو بالکل آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی کس وجہ سے، اس کے پیچھے کیا محرکات ہے، بٹ وی آر گوئنگ ٹو دا پیپل اینڈ لیٹ دا پیپل ڈیسائڈ کہ جی اگلی کون سی حکومت ہے. وہ پھر آپ اپنا اکنامک ایجنڈا عوام کے پاس لے کے جاتے، اس میں آپ عمران خان کی پرفارمنس بتاتے کہ کتنی خراب ہے، گورننس فلانا جو بھی ہے، اور جمہوریت کے حوالے سے ہم نے کیا سیکریفائسز دی ہیں، سو آن اینڈ سو فورتھ. بٹ وہ ان کا نہیں مانا. کس نے نہیں مانا سر؟ آئی تھنک میجورٹی ڈڈ ناٹ گو along with him. پارٹی کی میجورٹی کی بات پارٹی کریں کی ہیں؟ پارٹی کی سینئر لیڈرشپ. شہباز شریف تو ڈیفینیٹلی وانٹڈ پاور. یار آپ کسی کو نہیں سر، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ نواز شریف پارٹی کے ہیڈ ہیں، اور مطلب ظاہر سی بات ہے چلے گی تو آخری فیصلہ تو ان اس کا میں ہوگا نا. یہ تھا نا کہ جب ان کو دیکھیں جی وہ پھر آپ کے کیسز اس میں ٹھیک ہو جائیں گے، اور پھر وہ اگر پی ٹی آئی جیت گیا تو پھر کیا ہوگا، پھر تو ہم مر گئے، پھر تو دیٹس دا اینڈ آف دا پالیٹکس. بیکاز ابھی تو ہم نے 3.5 سال 4 سال گزار لیے تھے، ابھی وہ دوبارہ 5 سال کے لیے آ جائے گا تو ہمارے تو ہم کیا کہہ سکیں گے. تو وہ سارے، اور پھر جن کو پاور مل رہی ہے، سڈنلی آپ 6 مہینے پہلے جیل میں تھے، اب آپ کو آگے منسٹری مل رہی ہے، کسی کو گورنرشپ مل رہی ہے، کسی کو کیا مل رہا ہے، اینڈ ود دا بیکنگ آف دی اسٹیبلشمنٹ. تو اس سے زیادہ اچھا سینیریو کیا ہوگا. اور وی ہیو بین ان پالیٹکس، یہی تھا تھنکنگ کہ ہم تو پچھلے 30 35 40 سال سے پالیٹکس میں ہیں، تو الیکشن ہمیں لڑنا آتا ہے، جب وقت آئے گا الیکشن کا دیکھ لیں گے. اچھا اس وقت یہ بھی نہیں تھا، یہ بھی کلیئرٹی نہیں تھی کہ یہ ہم کب تک رہیں گے. مطلب کچھ لوگ کہتے تھے یہ جون کے بعد ہم چلے جائیں گے، کچھ لوگ کہتے تھے. سو دیر واز بڑا کلیئرلی مجھے یاد ہے، آپ جس سے بات کرتے تھے نا وہ کہتے اچھا دیکھیں اگر تو فیصلہ ہو گیا ہمیں رکنے کا اگلے اگست تک تو پھر ہم یہ کریں گے، بٹ ابھی تو یہ نہیں پتا کہ ہم نے کب تک رکنا ہے. سو میرا اپنا ذاتی خیال ہے، فرام مائی اون ایکسپیرینس ٹاکنگ ٹو دا پیپل، 90% ڈڈ ناٹ فار دا فرسٹ فیو منتھس ڈڈ ناٹ ہیڈ این انڈرسٹینڈنگ کہ جی ہم اس کو کب تک ہم رہیں گے اور کب ہم جائیں گے. اچھا سر، مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے ایک انٹرویو میں کہا کہ عدم اعتماد سے پہلے باجوہ صاحب اور نواز شریف کی ملاقات ہوئی. پہلے تو یہ کلیئر کریں کہ ملاقات ہوئی یا ملاقاتیں ہوئی؟ دیکھیں پہلی بات یہ میں نے اس کو کلیریفائی بھی کیا تھا. ایک تو یہ بہت سینسٹیو چیزیں ہوتی ہیں. کیپٹن صفدر صاحب نے ابھی 2 دن پہلے، پتہ نہیں آپ نے دیکھا ہے،
کیا سر؟ کیپٹن صفدر صاحب نے ابھی 2 دن پہلے ایک کسی جگہ خطاب کر رہے تھے، اور وہ میں آپ کو بھیج بھی دوں گا اس کا بھیجیے کلپ. گا. تو اس میں انہوں نے کہا کہ فوجی آفیسرز جو تھے، ظاہر ہے سینئر ہی بات کر رہے ہوں گے، وہ لندن گئے اور انہوں نے گوڈے پکڑے نواز شریف کے کہ آپ واپس آ جائیں. عمران خان نے تو کباڑا کر دیا ملک کا. پوائنٹ جو ہے وچ از مور امپورٹنٹ، میکرو پوائنٹ از کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے لیے اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ چاہیے تھی. اسٹیبلشمنٹ کو کیوں چاہیے تھا عمران خان کو ڈمپ کرنا؟ وہ ان کے اپنے جو بھی ریزنز ہوں، دے پراؤڈلی کیم ٹو دا کنکلوژن کہ جی ہم نے جس پر بیٹ کیا تھا وہ دیٹ ہیز ناٹ پیڈ آف فار واٹ ایور ریزن. میں اس میں نہیں جا رہا، پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے، فوج کے پوائنٹ آف ویو سے. سو دیر واز obviously یہ چیزیں کسی لیول پر کانٹیکٹس کے تھرو ہوتی ہیں نا، ایسے تو نہیں ہو سکتی ہیں. سو دیٹ از دا لارجر پوائنٹ کہ دا ووٹ آف نو کانفیڈنس واز ڈن. بائی دا وے پی ایم ایل این کا تو شروع سے سٹانس یہ تھا کہ جی ووٹ آف نو کانفیڈنس تو آپ کا سکسیسفل ہو ہی نہیں سکتا وداؤٹ دا سپورٹ آف دی اسٹیبلشمنٹ. آپ شاہد خاقان عباسی کی اسٹیٹمنٹس پڑھ لیں. میں اس ووٹ آف نو کانفیڈنس سے 6 مہینے پہلے کی بات کروں، مریم نواز کا ہمیں بھی یہ بتایا گیا تھا کہ جی آپ کر ہی نہیں سکتے. اور ہوا بھی کیا، آپ دیکھیں کہ وہ 2 پولیٹیکل پارٹیز جو اسٹیبلشمنٹ کے سب سے زیادہ کنٹرول میں ہمیشہ سے، صرف 2022 میں نہیں، ایم کیو ایم اور باپ پارٹی پہلے کچھ اور ہوتی تھی، بٹ سب کو پتہ تھا کہ باپ پارٹی کریٹ بھی ایسے ہوئی تھی، ایک رات کریٹ ہوئی تھی، وہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ سے ہی کریٹ ہوئی تھی. 22 ممبر تھے پی ایم ایل این کی اسمبلی میں، 21 ایک رات کو ایک نئی پارٹی بنی اور اس میں چلے گئے سوائے چیف منسٹر کے اور ایم کیو ایم. تو وہ 2 پارٹیز، اور ووٹس کی تو ضرورت ہی نہیں پڑی تھی. ان 2 پارٹیز نے ادھر سے آ کے ادھر پی ایم ایل این کے لیے پی ٹی آئی کے خلاف ووٹ ڈالا ووٹ آف نو کانفیڈنس میں، اور ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو گیا. سر ملاقات کا بتائیں نا. ملاقات میں اس میں بالکل بھی نہیں جاؤں گا، کیونکہ میں دیکھیں نا جس چیز کا میں میکرو لیول پر یہ کہہ رہا ہوں، جس چیز کا آپ اس بیان پہ سٹینڈ کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ نہیں، میں بالکل بھی نہیں سٹینڈ کرتا. سٹینڈ میں نے یہ ایکچولی اس وقت بھی جب دا مومنٹ وہ میں نے کہا تھا یہ ایسی چیزیں ہیں جس کو میں کہیں کسی ایویڈنس سے سپورٹ نہیں کر سکتا. نہیں ہوئی ہے یا نہیں، اس پہ کیا کہیں گے آپ پہلے؟ کیونکہ آپ ایک بار کہہ چکے ہیں، اس لیے میں اگر آپ کلیئر کرنا چاہیں تو کلیئر کر دیں. نہیں، دیکھیں نا میرا میکرو پوائنٹ تھا کہ جی وہ کانٹیکٹ سے، اب کس لیول پر کانٹیکٹ سے، اچھا کوئی چھوٹا آفسر بھی جائے گا تو وہ بھی تو کانسنٹ سے ہی جائے گا نا کسی کے، ایسے تو نہیں وہ نیچے والے چلا رہے ہوں گے کہ جی ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو جائے. پوائنٹ یہ ہے کہ اگر جس طرح وہ ملک احمد نے کہا تھا کہ جی زبیر صاحب نے یہ کہا یہ غلط ہے، تو ان سے جب پوچھا تھا کہ شہباز صاحب کی ملاقات ہوئی تھی یا آپ کی ملاقاتیں ہوتی تھی، تو کہہ رہے میں تو ملتا رہتا تھا. کس لیے ملتے رہتے تھے آپ؟ کس لیے ملتے رہتے تھے؟ بیکاز obviously he had close contacts with him. But the fact of the matter is جو میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی بھی ڈینائی کر سکتا ہے کہ there was no contacts and suddenly and the establishment was absolutely neutral اور یہ جا کے آپ نے ووٹ آف نو کانفیڈنس کر دیا. یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کانٹیکٹس تو ہوں گے مگر آپ ملاقات کی تردید کر رہے ہیں یا نہیں؟ میں اس کو میں کچھ کنفرم کر ہی نہیں سکتا. کچھ چیزیں آپ نے سنی تھیں، اب ظاہر سی بات ہے ان کے داماد نے بھی کہہ دیا کہ جی کانٹیکٹس تھے اور گوڈے پکڑے گئے، گوڈے مطلب ان ہز اون لینگویج جو بھی وہ کہہ رہے ہیں. اور اسی طرح سے ہوا ہوگا کہ بھائی ہم عمران کو ڈمپ کر رہے ہیں، اب آپ آ جائیں. تو وہ ایک پر بیٹھ تھی پہلے، اب پھر اس کو آف کر کے. آپ کے خیال میں یہ جو عدم اعتماد کا یہ جو پورا پلان تھا یہ کس کا تھا؟ مطلب اس کو ہم اسٹیبلشمنٹ کا پلان کہہ سکتے ہیں یا مطلب نون لیگ کا پلان اور پیپلز پارٹی کا کہہ سکتے ہیں؟ اس کو کس کا پلان ہے آپ کے خیال میں؟ آئی تھنک اس میں سب شامل تھے، کیونکہ ایک دفعہ جب وہ عمران خان نے ریکویسٹ کی تھی کہ جی ٹھیک ہے میں الیکشن کروا دیتا ہوں، یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس انہوں نے ٹیبل کیا ہے اس کو واپس لے، مارچ 8 کو کیا تھا. تو پھر عمران خان نے تو ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ سے بات کی تھی. اسٹیبلشمنٹ نے جا کے جب ان سے بات کی پیپلز پارٹی اینڈ پی ایم ایل این دونوں سے، تو اس وقت جو پیپلز پارٹی کا بھی زیادہ اسٹرانگ موقف یہ تھا کہ اب بات بہت آگے چلی گئی ہے، اب وی کانٹ گو بیک. اینڈ پی ایم ایل این وینٹ along with it. سو سب کا انٹرسٹ تھا، تینوں کا انٹرسٹ تھا. آپ کو نہیں لگ رہا تھا کہ تینوں کا انٹرسٹ نہیں ہوگا؟
صحیح. مطلب کوئی انہیپی تو کوئی بھی نہیں تھا اس میں سے. تو سر آپ کے خیال میں عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ تو ایک پیج پر تھے باجوہ صاحب, آپ کے خیال میں ایسا کیا ریزن تھا کہ دونوں کے راستے الگ ہو گئے؟ آئی تھنک ایک تو اسٹیبلشمنٹ کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو صرف کوئی جنرل باجوہ کی نہیں بات کر رہے ہیں. یہ تو 2011 میں جب وہ ہوا, سارا مارکا ہوا, جو اکتوبر 30 کا جلسہ ہوا تھا, سو شجاع پاشا اور ظہیر الاسلام اور وہ سارے کیانی اور وہ ساری چیزیں جو ہیں جس کا بہت ایویڈنس ہے, مطلب سپورٹ کیا, بنایا, بالکل صحیح آپ کی بات. تو آپ کے خیال میں راستے الگ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ عمران خان نے ایسا کیا برا کیا؟ مگر اگر ہم دیکھیں وہ انہوں نے فیل کیا کہ جی ہی از دا مین ہو کین چینج پاکستان, ہو کین ڈیلیور, بیکاز وہ ان کی جو اپنی وہ ہے جو بیانیہ ہے وہ ہے ہی ان کے خلاف. پاکستان میں جو کرپشن فار ملٹری اینڈ مینی پیپل ان پاکستان, آج بھی میرا خیال ہے وہ کم ہو گیا تھوڑا سا, لیکن کہ جی کرپشن اگر نہیں ہوگی تو سارے مسائل ٹھیک ہو جائیں گے, وچ آئی نیور بلیوڈ. I am not supportive of corruption, but I am saying incompetence is the biggest problem that faces. Incompetence ہوتی ہے تو that will lead to corruption. آپ competent لوگوں کو لگائیں گے تو آپ کی corruption بھی نہیں ہوئے گی. تو وہ ان کا یہ خیال تھا کہ he is مسیحا اور جو ڈلیور کریں گے. اینڈ آئی تھنک اسٹیبلشمنٹ کا یہ خیال تھا, اسٹیبلشمنٹ کا یہ خیال تھا. پھر اس کے بعد ظاہر سی بات ہے جس طرح بزدار کو لگایا, سب کو پتہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ واز obviously very annoyed کہ آپ نے سب سے بڑے صوبے کا چیف منسٹر, پھر محمود خان کو وہاں لگایا, پھر فورن پالیسی کے حوالے سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی نہیں بنی. اور یہ کوئی حیران کن بات نہیں تھی کہ پاکستان میں کبھی کوئی 5 سال پرائم منسٹر بنا ہی نہیں تھا. تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں جب جنیجو صاحب کو 3 سال میں فارغ کر دیا تھا, جبکہ آپشنز نہیں تھے, پیپلز پارٹی واز آلریڈی ڈمپڈ. ضیاء الحق کے پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ دیکھیں, فوج کے پوائنٹ آف ویو سے, کہ پیپلز پارٹی واز ڈن اوور مائی ڈیڈ باڈی. اور جو آپ نے مسلم لیگ کریٹ کی, جنیجو صاحب شریف ترین, آج بھی ہم ریکال کرتے ہیں, میرا خیال ہے سب سے شریف ترین پرائم منسٹر ہے. بائی دا وے ان کو جب نکالا تھا نا, اور ہیوملیٹنگ طریقے سے نکالا تھا, وہ کوریا اسٹیٹ ٹور سے واپس آئے تو پتہ چلا ریڈ کارپیٹ وغیرہ نہیں ہے. وہ نیکسٹ ڈے کال آن کرنے گئے جنرل ضیاء الحق کو, اتنے شریف آدمی تھے, ہسٹوریکلی یہ پتہ ہونا. اور تو وہ نہیں چل سکا, تو یہ کہاں سے چلیں گے؟ تو یعنی کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں سر, ایک نہ چلنا تو ایک الگ بات ہوتی ہے, ان کی باتیں نہ ماننا. آپ کے خیال میں کیا عمران خان آنکھیں دکھانے لگے تھے اسٹیبلشمنٹ کو, یہ ایک وجہ؟ اور کچھ لوگ کہتے ہیں یہ بھی ہیں کہ روس کا دورہ بھی ایک وجہ تھا. روس کا دورہ تو بالکل اینڈ تھا نا, وہ تو وہ آئی ڈونٹ تھنک سو. اس سے پہلے فیصلے دیکھیں نا, ووٹ آف نو کانفیڈنس کا تو روس گئے ہیں وہ تقریباً 23 فیبری کو, شاید 23 یا 24 فیبری کو. ٹھیک ہے. تو اس وقت تو اوپنلی ڈسکشن ہو رہا تھا نا ووٹ آف نو کانفیڈنس. مارچ کی 8 کو تو ٹیبل ہو گیا تھا, بٹ اس سے پہلے جنوری فیبری میں اوپنلی اب یہ بات سامنے آ چکی تھی. تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جی وہ ایک دم سے اس وقت فیصلہ کیا کہ نہیں اب تو ان کو ڈمپ کرنا ہی ہے عمران خان کو, ووٹ آف نو کانفیڈنس. آئی تھنک تھنگز ور بلڈنگ اپ. ایک تو وہ جو کلیش ہوا تھا اپوائنٹمنٹ آف دا نیو ISI چیف فیض حمید کے حوالے سے, دیٹ واز این اوپن سیکرٹ, بیکاز اکتوبر 6 کو جب ٹرانسفرز اینڈ پوسٹنگز اناؤنس ہو گئیں اور بعد میں پتہ چلا کہ جی وہ ہولڈ کر لیا پرائم منسٹر نے, اور پھر آپ کو پتہ ہے جا کے وہ فائنلی ٹرانسفر ہوئی نومبر 20 کو. تو دیٹ ہیڈ نیور ہیپنڈ, اینڈ فار دا ملٹری آرمی چیف خاص طور پر دس از سم تھنگ دیٹ واز ایبسلیوٹلی نیو, اٹ ہیز نیور ہیپنڈ کہ جی آپ اوبیسلی وہ جنہوں نے بھی ٹرانسفر پوسٹنگز اناؤنس کی تھیں, ISPR چیف نے, جس نے بھی, اس میں صرف وہ تو نہیں تھی ISI چیف, اور اس کی وجہ سے اور بھی تھے, پشاور کے یہاں جائیں گے, وہاں سے یہاں جائیں گے, ان کراچی اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ, 7-8 جنرلز انوالو تھے اس میں, ساری رک گئی تھیں. اینڈ دیٹ واز سم تھنگ دین ایوری ون واز ٹاکنگ ان اسلام آباد کہ جی کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا ہے. پھر وہ ایک ایگری ہوا کہ جی 3 بھیجیں گے آرمی چیف ان کے پاس, پرائم منسٹر کے پاس. اب ظاہر ہے اس کے پیچھے حقیقت کیا ہے ہمیں نہیں پتہ کہ کیا حقیقت ہے, کہ واز اٹ اناؤنسڈ وداؤٹ دا کنسنٹ آف دا پرائم منسٹر. اس حساب سے پرائم منسٹر ہیز دا رائٹ, بیکاز ISI چیف تو رپورٹ ہی ان کو کرتا ہے, تو وہ کہ جی باقی تو آپ کرتے ہی, یہ والا تو ہمیں سے پوچھتے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم یہ بھی ہو سکتا ہے, بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں کہ جی زبانی بات چیت ہوئی ہو, کوئی ریٹرن نہ ہوئی ہو, بٹ دیٹ واز ون ادر ایریا. بٹ آنکھیں دکھانے کا جہاں تک تعلق ہے, جس طرح بزدار کا آپ کہیں کہ ایوری ون نیو اباؤٹ اٹ, کہ جی نہیں چاہتا تھے فوج کہ جی یہ
رہیں چیف منسٹر ہوں، ان کے بدلے کوئی اور آئے اینڈ سو آن. بلکہ وہ ہم نے سٹوریز بھی سنی ہے کہ جی پھر علیم خان کو بھیجا گیا، علیم خان کا طے بھی ہو گیا، ایگری بھی ہو گیا، پھر لاسٹ منٹ پر عمران خان میں اپنی بات پر وہ اڑے رہے کہ نہیں جی یہی ہوگا. اینڈ آئی ایم شیور دیر واز لاٹ آف ادر ایشوز ویدر اٹ واز اباؤٹ پاکستان سعودی ریلیشن شپ، پاکستان ملائیشیا ریلیشن شپ، بیکاز وہ ایک بنا تھا، ایک اسلامک بلاک بنا تھا جس میں کہتے ہیں کہ عمران ہی کا کافی انیشیٹو تھا. مطلب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو کنسرن سے ہماری فورن پالیسی کو لے کر وہ اپنی مرضی سے فورن پالیسی چلانا چاہ رہے تھے. دیکھیں نا وہ فورن پالیسی چلانا چاہ رہے تھے. پھر اسی دوران وہ ایونٹ بھی ہوا ٹیک اوور آف کابل بائی دی طالبان. اس میں پاکستان واز اے گارنٹر کہ وہ اسموتھ ہوگا، سیملیس ہوگا، اینڈ دا ٹیک اوور مطلب وہ جو طالبان فوجی پاکستان اوبیسلی یو ایس بھی اس میں انوالو تھا، کنسیڈنگ دیٹ طالبان ول الٹیمیٹلی رول افغانستان، بیکاز وہ بھی تھک ہار چکے تھے، وہ قطر میں یا کہاں وہ ہوا تھا. بٹ دیٹ ہیڈ ٹو بی ویری پراپرلی فیزڈ آؤٹ. اور وہ اتنا برے طریقے، اینڈ پاکستان واز سارٹ آف گارنٹر اینڈ ٹو انشور کہ طالبان وہ جو موو کریں تو جو ودرا ہو، ایگزٹ ہو امریکن فورسز کا یا دوسرے جو لوگ جنہوں نے وہ بڑا، وہ آپ نے امیجز دیکھے تھے جہازوں پر لٹکے ہوئے لوگ اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. So it was so fast and it came without any warning. And Americans never wanted such a scenario to be repeated. This was sort of a repeat of 1975 Saigon, جب ویتنام سے withdraw کرنا تھا تو وہ اتنے برے طریقے سے ہوا تھا کہ وہاں سے ان کے ہیلی کاپٹرز آتے تھے ایز دا فورسز، نارتھ ویتنامیز فورسز جب آ رہی تھی بالکل ادھر آ گئی تھیں ان کی ایمبیسی کے قریب، تو وہاں سے ہیلی کاپٹرز چھت پر لینڈ کرتا تھا اور سیڑھیوں پر لوگ چڑھ کے جاتے تھے. اینڈ دیٹ واز ہیوملیشن فار دی چلیے سر، امریکہ سے ہم نے تھا کہ مطلب اسموتھلی وڈرال ہوگا، ہم اس میں آپ کی مدد کریں گے، مگر سر یہ جو فورن معاملات ہیں یہ تو اسٹیبلشمنٹ دیکھتی ہے نا زیادہ تر. ہمارے اس وقت آئی ایس آئی چیف بھی وہاں گئے تھے، چائے پی تھی انہوں نے، تو مگر اس کا عمران خان سے کیا تعلق ہے اس کا؟ مطلب سمجھ نہیں آ رہا. بیکاز دی امیریکنز ور انوائڈ نا، امیریکنز ور ویری انوائڈ ود پاکستان اینڈ ہاؤ اٹ ڈیڈ. اینڈ وہ پھر ایک لیڈ کرتے ہیں نا. اب ہم تو باہر سے بیٹھ کے اسپیکولیٹ کر سکتے ہیں. اچھا آپ ابھی کیا کہہ رہے تھے؟ غلط کیا مطلب وہاں نہیں جانا چاہیے تھا فیض حمید صاحب کو چائے پینے؟ نہیں جانا چاہیے تھا. اچھا دیکھیں نا، ہم تو ایسے شو دیکھیں نا. پھر پاکستان اس میں صرف وہ بات نہیں تھی امیریکنز کو چھوڑ دیں، پھر پاکستان افغانستان ریلیشن شپ کی بات تھی جو آج تک صحیح نہیں ہوئے ہیں. جو ہم سمجھتے تھے کہ طالبان کے آنے سے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا جی، تو اشرف غنی کی وجہ سے سارا خرابی ہے، انڈینز وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، 6 پتہ نہیں 8 قونصلیٹس کھولے ہوئے ہیں، وہ وہاں سے یہاں فنڈ کرتے ہیں، وہاں سے بندے آتے ہیں مارتے ہیں، ایک دفعہ طالبان آ جائے گا تو بالکل ٹھیک ہو جائے گا. I think those images for the Afghan people were giving an impression as if کہ یہ ہمارا بیبی ہے اور ہم اس کو. This is the thing that پاکستان کے ساتھ ہمیشہ میں جتنی بھی افغان لوگوں سے ملا ہوں تو ان کو ہمیشہ یہ کنسرن رہا ہے کہ بھائی آپ ہمیں ٹریٹ کیسے کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ جی ہم نے آپ کو پتہ نہیں 40 لاکھ لوگوں کو رکھا جو کہ حقیقت ہے، ہم نے ان کا دیکھ بھال کی جو کہ حقیقت ہے، ہم نے ان کو پاسپورٹس بھی لینے دیے، آئی ڈی کارڈس بھی لینے دیے، وہ بھی حقیقت ہے. بائی اینڈ لارج وی ٹریٹڈ دیم ویری ویل، بائی اینڈ لارج فار اے پور کنٹری لائک پاکستان ٹو بیئر دی. اس کے باوجود بھی وہ ہمارے سے نفرت کرتے ہیں، اینڈ ناٹ جسٹ فرام دا گورنمنٹ لیول پوائنٹ آف ویو. ایک تو ہوتا ہے نا کانسپریسی ہے، انٹرنیشنل کانسپریسی کیسے، بٹ عوام کیوں اگینسٹ ہیں؟ عوام کو تو فیلنگ ہونی چاہیے نا. راشد خان جو ان کا سب سے آج کل کیپٹن ہے افغانستان کا، وہ تو بورن اینڈ بریڈ پشاور میں ہے. تو آپ کے خیال میں ساری کرکٹ وہاں سے کی، اور وہ پاکستان کے اگینسٹ باتیں اگر کرے گا تو آپ خود سوچیں گے ایٹ لیسٹ اتنا تو آپ کو. تو سر اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ یہ تو افغان نیشن کا وہ ہے نا کہ اگر ان کا مزاج ایسا ہے وہ اس کو نہیں سمجھتے تو we have to debate because this is a serious issue. This is a serious issue that is affecting Pakistan till to date. آج ہم کہتے ہیں کہ طالبان حکومت جو ہے وہ ٹی ٹی پی کو روک سکتی ہے، یہی ہمیں بتایا گیا، تو وہ روک سکتی ہے لیکن نہیں روک رہی. ہم پروٹیسٹ اب افغان گورنمنٹ سے کر رہے ہیں نا اوپنلی. پہلے تو 1-2 سال ہم چپ رہے تھے، بالکل ہم نہیں ایسے پبلکلی کہہ رہے تھے. ہمارا فورن آفس یا ہمارے جو بھی کرتے دھرتے ہیں جو مینیج کرتے ہیں، ناؤ دے ایڈمٹ
کہ جی یہ طالبان حکومت جو ہے وہ ٹی ٹی پی کو مینیج کر سکتی ہے اور وہ مینیج نہیں کر رہی ہے. دیٹ از وائی وہ یہاں آ رہے ہیں. بٹ دیٹ از وائی آئی سے دس ریکوائرز اے ڈپلومیٹک سلیوشن. وہ جو یہ فیز ہوتا ہے لڑنے کا, یہ سیکنڈ فیز ہوتا ہے when all is lost. And I don't see any diplomatic initiative from either side. Not obviously ہم اگر افیکٹ ہو رہے ہیں تو ہمیں زیادہ انیشیٹو لینا اچھا چاہیے. سر، عمران خان نے عدم اعتماد کے بعد جو وہ ایک نیریٹو بنایا کہ امریکہ کی وجہ سے یہ ہوا، اور عدم اعتماد لانے میں امریکہ کی آشیواد تھی جو یہاں پہنچی اسٹیبلشمنٹ کے بعد، پھر پارٹیز جمع ہوئی اور یہ سب ہوا. تو اس بیانیے میں آپ کو سچائی لگتی ہے کہ واقعی امریکہ جو ہے پاکستان میں حکومتیں بنانے میں اور گرانے میں اپنا کردار ادا کرتا ہے؟ سچ ہے یہ؟ امریکہ کی اگر ایک مووی ہے ٹرننگ پوائنٹ نیٹ فلکس پر، دو ہیں، ایک پہلے آئی تھی، اس کا دوسرا پارٹ ہے ٹرننگ پوائنٹ ان دا کولڈ وار. اوکے، بٹ ویسے بھی ہسٹری اگر آپ دیکھیں سب نے پڑھی ہوئی ہے. سو 1953 میں ایران میں کیا ہوا، ساؤتھ امریکہ میں کیسے کو کیے جاتے تھے، ارجنٹینا فلانا سب بھری پڑی ہے ہسٹری میں. 77 میں جب 77 میں ہاں جب موومنٹ چل رہی تھی پی این اے کی، تو کسنجر صاحب نے ایک لیٹر لکھا تھا، بڑا سخت لیٹر تھا، جو سیکرٹری آف اسٹیٹ تھے بھٹو کو. اینڈ بھٹو ایز اے پاپولسٹ لیڈر اس کو راجہ بازار میں لے گیا، اور وہاں اس نے عوام کے سامنے وہ لیٹر لے رہا آیا کہ جی دیکھیں یہ امیریکنز مجھے. دیٹ واز اے تھریٹننگ لیٹر. دیٹ واز اے تھریٹننگ لیٹر. دا ورڈز یوزڈ بائی ڈونلڈ ٹرمپ ور تھریٹننگ جب یہ ہوا تھا. دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ. آئی مین وہ ان کو وہ تھریٹننگ یہ، لیکن اس کو کنورٹ کرنا کہ ڈونلڈ لو نے یہ کہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کانسپریسی میں ایک ہوتا ہے کہ جی، اور کانسپریسی کے دو پہلو ہوتے ہیں نا، ایک یہاں کی اپوزیشن، یہاں کی اسٹیبلشمنٹ، اور وہاں امریکن. سو میرا خیال ہے وہ تو پی ٹی آئی اپنا کافی رول بیک انہوں نے خود کیا ہے اس حوالے سے کہ وہ جو ایک سائفر، ظاہر سی بات ہے وہ کیس بنا کہ جی اس میں اوبیسلی ایز اے پاپولسٹ ایک نیریٹو کریٹ کرنا تھا. بٹ فرام دا پی ایم ایل این اسٹینڈ پوائنٹ آئی کین ایزیلی سے دیر واز نو ون ہو واز ان کانٹیکٹ ود امیریکنز ٹو اوور تھرو دا گورنمنٹ ہیئر. مطلب میں خود آپ دیکھیں نا، ایم کیو ایم کو اور یہ باپ پارٹی کو منانے کے لیے یو ڈونٹ نیڈ امیریکنز. وائی ڈو یو نیڈ امیریکنز؟ آئی ڈونٹ تھنک سو دیٹ واز ٹرو. نہیں تو ابھی آپ نے شروع میں جو ذکر کیا کہ مطلب وہ خط لہرایا، ماضی میں بھی یہ ہم نے دیکھا، تو اس سے تو یہی لگتا ہے کہ امریکہ ہی کرتا رہا ہے. آپ نے ایران کی مثال دی. ایک وہ نہیں، اس میں دو مختلف چیزیں. ایران کی ایگزامپل ہے، ساؤتھ امریکہ میں بہت سی کنٹریز کی ایگزامپل ہے، اور بھی دوسرے تھرڈ ورلڈ کنٹریز کی ایگزامپل ہے. امریکہ کا وہ جو میں مووی کا بھی بیکاز اس کی تو آرکائیوز بعد میں ریلیز ہو جاتی ہیں اور اس میں بالکل اسٹیبلش ہو جاتا ہے کہ سی آئی اے کہاں کہاں انوالوڈ ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے وہ ایکچوئل اوور تھرو کرنے کے لیے آپ کیا پلان کر رہے ہیں، اور ایک ہوتا ہے کہ جی امریکہ ڈز ناٹ وانٹ عمران خان، ڈز ناٹ لائک عمران خان. دے آر ٹو ڈفرنٹ تھنگس. سو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ 1953 میں جو انہوں نے رجیم چینج کیا ایران میں، یہ اسی قسم کی ایفرٹ تھی. آپ دو مختلف چیزیں. میں جو بات آپ کو کہہ رہا ہوں، یہاں ووٹ آف نو کانفیڈنس کرنا اور ایران میں رجیم چینج کرنا دو بالکل مختلف ریکوائرمنٹس تھیں. یا ارجنٹینا میں جو انہوں نے کیا، یا اور ساؤتھ امریکن کنٹریز میں کیا، ہسٹری بھری پڑی ہوئی ہے. لیکن دا فیکٹ آف دا میٹر از، یا کیوبا میں اٹیمپٹس کیے فیڈرل کاسٹرو کو ہٹانے کے لیے، بہت دفعہ کیے، سول وار ٹائپ کریٹ کرتی، پیسے پمپ ان کریں اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اینڈ دیٹ ریکوائرز اے کنسسٹنٹ پروسیس ویئر یو انوالو دی اپوزیشن. مطلب جس طرح کیوبا میں کیا تھا، تو کیوبا میں خود سے خود کوئی دو پارٹیز نے کر دیا تھا، نہیں. دی سی آئی اے واز انوالوڈ اینڈ دے ایکنالج دیٹ. پیسے پمپ کیے ان کے جو فیڈرل کاسٹرو کے جو اپوزیشن لیڈرز تھے ان کو، اور باقی فورسز کو انوالو کیا، ان سو آن اینڈ سو فورتھ، جنرلز کو انوالو کیا. تو یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں تو کہ صرف باپ پارٹی کو اور ایم کیو ایم کو کرنا تھا، آج کر دیتے تھے. تو یعنی کہ یہ عمران خان کی صرف پولیٹیکل گین حاصل کرنے کے لیے ایک حکمت عملی تھی. نہیں، بٹ ہی واز رائٹ ان کمپلیننگ دیٹ دی امریکنز بائی ڈونلڈ ٹرمپ کی جو لینگویج تھی، obviously that's not an جو کہ سب ساری طرف سے ایک چیز پہ تو ایگریمنٹ تھا نا.
نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا بھی ایگریمنٹ اس پر تھا کہ جی ہمیں ڈیمارش کرنا چاہیے. ڈیمارش کس لیے کرنا چاہیے کہ وی ڈو ناٹ ایکسیپٹ the language that was used and the concerns that were expressed. We do not like that, and we had all the right in the world کہ امریکن امبیسڈر کو بلا کے یا امریکن گورنمنٹ کو یہ کنوے کرنا. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اب انہوں نے پاپولسٹ اس کو نیریٹو بنانے کے لیے کیا, یا بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں, ماحول ایسا ہوتا ہے کہ وہ بہت سے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں یہ تو کانسپریسی پکڑی گئی ہے, یہ تو کانسپریسی پکڑی گئی ہے. بٹ پھر اس کو اس طرح سے پھر لنک کرنا کیجیے, اگر وہاں سے کانسپریسی تھی تو یہاں سے کون انوالو تھا. صحیح. ایم کیو ایم نے سوری پی ٹی آئی نے اس کو کافی رول بیک بھی کیا اس سارے. اچھا سر, الیکشن میں جو ہم نے دیکھا کہ نون لیگ کے بڑے بڑے جو سیاستدان ہیں انہوں نے اپنی سیٹ لوز کی, ایون کہ ہم نے نواز شریف کی سیٹ پر بھی بہت سارے سوالات ہیں. فارم 45 اور 47 میں جو کچھ ہوا ہم نے دیکھا. تو سر آپ کے خیال میں کیا نواز شریف کے لیے یہ سیٹ جیتنا بہت ضروری تھا؟ ان کا گریس اور زیادہ نہیں بڑھ جاتا کہ اگر وہ کہتے کہ نہیں یار میں یہ سیٹ نہیں لے رہا؟ 3 بار کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں, ایک سیٹ حاصل کر کر انہوں نے کیا کیا؟ آپ کے خیال میں یہ سیٹ ان کے پولیٹیکل گین ملا ان کو یا انہوں نے لوز کیا؟ دیکھیں ایک تو اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے کہ 2024 کا جو الیکشن تھا وہ ہائیلی ریگڈ تھا. میرا خیال ہے تاریخ میں سب سے زیادہ ریگڈ الیکشن تھا. کس کے خلاف ریگڈ کیا گیا؟ پی ٹی آئی کے خلاف. دیٹ از دا ہول پروسیس. اٹ واز ناٹ جسٹ آن February 8th, بٹ وہ پورا پروسیس جو آپ کو بھی پتہ ہے مجھے بھی پتہ ہے کہ جی ان کے کینڈیڈیٹس کو ڈرایا دھمکایا گیا. جب وہ فائلنگ کے وقت ان کے لیے مسائل پیدا کیے. پھر January 13th کا جو فیصلہ تھا وہ اتنا گمبھیر فیصلہ تھا, جو بلے کا نشان لینے کا, جو میں بائی دا وے یہ جو ابھی فیصلہ آیا ہے اس کا ریزروڈ سیٹس کا, جس پہ کنکلوژن انہوں نے یہ ڈرا کیا بائی اینڈ لارج انکلوڈنگ فائز عیسیٰ نے کہ جی جو الیکشن کمیشن تھا انہوں نے January 13 کا فیصلہ غلط انٹرپریٹ کیا. اب اس کی دو چیزیں ہیں. ایک تو میرا خیال ہے کہ January 13 سے لے کے February 8 تک نہ مجھے نہ آپ کو نہ پورے پاکستان میں یہ ایشو تھا کہ یہ غلط انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں. ہم سب یہ سمجھتے تھے کہ یہ صحیح انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں الیکشن کا. کسی نے کوئی آواز نہیں اٹھائی. اینڈ یو کین امیجن پی ٹی آئی واز ناٹ ایون پریپیئرڈ آن دس پوائنٹ کہ یہ غلط انٹرپریٹ کر رہے ہیں. ورنہ 39 MNAs نے تو لکھا اپنے فارم میں پی ٹی آئی جو ابھی حقیقت سامان, اور 41 نے نہیں لکھا, یا اور بھی ہوں گے جو ہارے بھی ہوں جو ابھی تک ڈکلیئر نہیں ہوئے ہیں. تو there was no one. چلیں اس بات کو چھوڑ دیتے ہیں. بٹ دا ریالٹی از اگر ہم سپریم کورٹ کی مان لیں کہ غلط انٹرپریٹ کیا, what does it say about the whole electoral process? ایک پولیٹیکل پارٹی, اتنی بڑی پولیٹیکل پارٹی, سپریم کورٹ کے 11 ججز بیٹھ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے, بلکہ 13 کے 13 ججز یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے غلط انٹرپریٹ کیا تھا. دے شوڈ ناٹ ہیو, ان کو انڈیپینڈنٹ نہیں پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ کے طور پر لڑنے کی اجازت ہونی چاہیے تھی. ہمارے January 13 کا فیصلے سے اس کا بھائی اگر جو وہ اجازت نہیں ملی تو الیکشن پہ تو پھر الیکشن پر پورے کا پورا کوسچن مارک ہو سکتے کہ ہونے چاہیے. وہ جو خواجہ آصف کہتے ہیں نا کہ اب یہ اکتوبر میں پورے الیکشن کو نل اینڈ وائڈ کرنے کے وہاں پہنچ جائیں گے, بالکل صحیح پہنچیں گے. تو باٹم لائن یہ ہے کہ 2024 کا الیکشن جو ہے نا پاکستان کی تاریخ میں, اور پاکستان کی الیکٹورل تاریخ اچھی نہیں ہے, اگر اس میں بھی سب سے خراب ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ پاکستان کے لیے بہت نقصان دہ. سر مجھے ایک بات بتائیں, دیکھیں ریاست جب بھی کوئی الیکشن ریگڈ کرنے کا پلان کرتی ہے تو اس کے ریزلٹس بھی آ جاتے ہیں. یہ 2024 کے الیکشن میں ایسا کیا ہوا ہے کہ ریگڈ کرنے کے باوجود پی ٹی آئی کے جو سیٹس ہیں وہ سب سے زیادہ ہیں؟ اس کی کیا ریزن ہے؟ کیا ریاست سے اس بار ریگڈ نہیں ہو سکا, مینیج نہیں ہو سکا؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ جو پتہ نہیں آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ تھی, میری انڈرسٹینڈنگ یہ تھی, اور جو کنسنسس تھا آپ جہاں بھی اٹھتے بیٹھتے تھے کہ February 8 کا الیکشن پی ایم ایل این جیت جائے گا, بیکاز انہوں نے اتنا زیادہ ڈس ایڈوانٹیج پر ڈال دیا پی ٹی آئی کو کہ there is no question about it کہ جی پی ٹی آئی کے لوگ نکلیں گے. پھر وہ الیکشن سے ایک ہفتہ پہلے وہ 3 کنوکشنز آ گئیں. وہ 3 کنوکشنز بالکل اس لیے تھیں کہ یہ بتانے کے لیے عمران خان از آؤٹ آف دا پکچر فار دا ریسٹ آف دا لائف, سو دیر از نو یوز آف یو گوئنگ اینڈ ووٹنگ فار ہم, یہی تھا نا. لیکن یو ہیو ٹو گیو کریڈٹ ریمارکیبل, میرے کا خیال ہے ہسٹوریکل ہے کہ پی ٹی آئی واز ایبل ٹو مینیج ان کے یہ سوشل میڈیا کے تھرو یا جیسے بھی انہوں نے کیا. وہ الیکشن وہ کمپین نہیں کر سکتے تھے,
ان کا ایک بھی نیشنل لیڈر ایسا نہیں تھا جو پورے پاکستان میں جا رہا تھا, نہیں ہوا. وہ کارنر میٹنگ کرتے تھے, لاہور جیسے جگہ پر انہوں نے جلسہ نہیں کر سکے تھے. اور اس کے باوجود ایک تو وہ کسی نے بالکل غلط انڈرسٹینڈ کیا, جس میں میں بھی شامل تھا, مطلب, لیکن مجھے تو حقیقت اس طرح سے پتہ تھی کہ پی ٹی آئی از دا موسٹ پاپولر, بٹ کوئی بینگن پر لڑ رہا ہے, کوئی ریکٹ پر لڑ رہا ہے, کوئی پی ٹی آئی کا نام نہیں لے سکتا جلسے. اور پھر میرے نظر میں جو الیکٹورل پروسیس ہے اس میں آپ کو بڑی محنت کرنی پڑتی ہے, آپ کو ٹرانسپورٹ ارینج کرنی پڑتی ہے, آپ کو پہلے سے فیلر دینی پڑتی ہے کہ جی آپ کا کس پولنگ اسٹیشن پر ہے. لوگ آپ کے ورکرز نکلتے ہیں, ڈور ٹو ڈور جا کے بتاتے ہیں کہ جی آپ نے کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا ہے, یا تو یہ نہیں پتا تھا آپ کا کینڈیڈیٹ کون ہے. بالکل صحیح. 8 فروری واقعی سر سب کچھ تبدیل ہو گیا, مگر مجھے یہ بتائیں کہ جو ریزلٹس آئے آپ کے خیال میں پی ٹی آئی کی کتنی سیٹس تھی اور نون لیگ کی کتنی تھی؟ آئی مین وہ تو ایک بالکل ہی میں کوئی ایکسپرٹ نہیں ہوں, بٹ آئی تھنک پی ٹی آئی کی فائنل جا کے جو رپورٹڈ ہوئیں وہ 92 93 سیٹس ایسے تھیں ود آؤٹ دا ریزرو. وہ 266 میں سے میں بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو اگر اس میں ایڈ کریں تو میرا خیال ہے کم سے کم 40 سے 50 تو آپ ایڈ کریں گے ان کی پی ٹی آئی کی. ہاں, کیونکہ وہ جو بیلٹ ہے نا, جو پنجاب میں پنڈی ڈویژن ہے پورا, پھر لاہور ہے, پھر تقریباً 15-16 تو کراچی کی, آپ سوچ لینا, مطلب وہ تو بالکل ہی ظلم ہوا ہے. نارملی وہ ڈبیٹ میں نہیں آتا کراچی کا, بٹ کراچی کی تقریباً 14-15 تو وہی جیتتے نا. اگر ایم کیو ایم جیتتا 17 میں سے 2 جیتتا, 3 تو جیتتا. آپ کے خیال میں نون لیگ کا نمبر کیا تھا؟ مطلب اسی حساب سے کر لیں. ان کا جو رپورٹڈ تھا اس میں جو مجھے یاد ہے, جب 266 میں سے کوئی 70 تھیں شاید جو رپورٹڈ تھیں, تو سب سے زیادہ تو نون لیگ کے سیٹیں کم ہوتی ہیں. اگر صحیح ہوتا مے بی 30-35 سیٹیں تو ان کی لوز کرتی ہیں. I mean it doesn't make any difference whether ان کو 20 کوئی کہتا ہے, کوئی 17 کہتا ہے, کوئی 35 کہتا ہے, کوئی 40 کہتا ہے. 40 پوڈ کاسٹ میں کہہ کے گئے ہیں کہ 30 سے زیادہ سیٹیں نہیں تھیں نون لیگ. مفتاح صاحب, مفتاح اسماعیل صاحب. مفتاح اسماعیل صاحب کو زیادہ انہوں نے نہیں, میں ان کو چیلنج نہیں کر رہا. مفتاح صاحب کو اگر انہوں نے یہ کہا ہے تو میں وہی کہہ رہا ہوں 30 سے زیادہ نہیں ہو سکتی, بٹ اگر میں کہوں 40 سے زیادہ نہیں ہو سکتی, what difference does that make? It doesn't make any difference. The reality, the bottom line is کہ ان کو مینڈیٹ نہیں ملا تھا. سر عمران خان جیل میں اور جس طرح کے کیسز ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ صحیح جا رہے ہیں, پولیٹیکل طور پر گین کر رہے ہیں, یا آپ کو لگتا ہے کہ فیوچر میں جو محاذر آئی ہے یا ان کی سیاست کے لیے نقصان دہ ہوگی؟ دیکھیں نا, عمران خان از عمران خان. بہت سے لوگ کہتے ہیں میرا تھنکنگ ایک چیز کو اسٹریٹجائز کرنے کی ڈفرینٹ ہو سکتی ہے. ان کی اپنی پارٹی میں سے شفقت محمود, اسد عمر, دوسرے لوگ تھے, ان کی جو بھی تھنکنگ ہوگی, عمران اسماعیل وغیرہ اینڈ سو آن, جو ابھی پارٹی سے. لیکن عمران خان از عمران خان, اینڈ آئی ڈو ناٹ بلیم ہم فار مینی آف دا تھنگز دیٹ آئی ووڈ اسٹل ڈس ایگری ود دا اپروچ, بیکاز وہ اگر سامنے بیٹھے ہوں وہ کہیں گے بات سنیں, میں پاپولر ہوا کیوں ہوں؟ آپ مجھے کہتے ہیں کہ جی آپ کنڈیم کر دیں May 9th, آپ معافی مانگ دیں May 9th. معافی جس دن مانگیں گے وہ ختم ہو جائے گا. تو وہ تو آپ سکسیس سے ہی آپ سیکھتے ہیں نا. ایک بیٹسمین ہے, وہ بالکل پراپر کرکٹنگ شاٹ کھیل کے بڑا اچھا بیٹسمین بنتا ہے, اور ایک چھکے چوکے بغیر وہ اسٹریٹ بیٹ کھیلے ہوئے وہ سکسیسفل ہوتا ہے. اس کو اگر آپ 10 سال کے بعد کہیں گے یار آپ سچن تندولکر کی طرح اسٹریٹ بیٹ سے کھیلیں, تو وہ کہے گا بھائی میں نے جو اتنی سینچری بنائی ہے. تو دیٹ از دا وے ہی ہیز بین سکسیزفل, اینڈ اسپیشلی پوسٹ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہی ہیز ریچ دا لیول آف پاپولیرٹی دیٹ ریئرلی پاکستان ہیز سین. تو وہ کیوں اپنی وننگ اسٹریٹجی کو چینج کرے گا؟ بیکاز اس کو یہ پتہ ہے کہ اٹ از عمران خان جس کو جو ایک وہ بھی پی ایم ایل این نے اپوز کیا نا, ان کا فیصلہ سپریم کورٹ کا جو مانگا ہی نہیں تھا وہ دے دیا. جو کروڑوں لوگ جو عمران خان کے سپورٹر ہیں, جب وہ نکلے تھے, وہ کیا سمجھ کے ووٹ ڈالنے گئے تھے؟ وہ پی ٹی آئی کو ووٹ ڈالنے گئے تھے, وہ عمران خان کو ووٹ ڈالنے گئے تھے. اس میں کوئی حقیقت کو ڈینائی کر سکتا ہے؟ جو کینڈیڈیٹس کھڑے ہوئے تھے, چاہے سلمان اکرم راجہ تھا یا کوئی اور تھا, وہ کیا سمجھ کے کھڑے ہوئے تھے؟ کس نام سے ووٹ مانگ رہے تھے؟ پی ٹی آئی کے نام سے. تو آپ کہیں گے نہیں, یہ سب ہونے کے باوجود, اور پھر غلطی بھی یا تو سپریم کورٹ کی یا الیکشن کمیشن کی, اور آپ اس کو سیٹیں نہ دیں. آئی مین اتنا ظلم تو کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے. سو ہی ہیز اے وننگ اسٹریٹجی, آلدو آئی وڈ obviously, جب کہتے ہیں نا کہ سب کو ایک ایک اسٹیپ پیچھے اٹھانا پڑے گا,
وہ تو نیگوشیٹنگ ٹیبل پر ہوتا ہے, وہ اس کے حساب سے کہ جی میں مزاحمت کروں گا تو پھر میرے ساتھ یہ آ کے بات چیت کریں گے, سم کائنڈ آف اے ڈیل ول ٹیک پلیس, ویدر اٹ ول ٹیک پلیس اور ناٹ, بٹ لیٹس سی. تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی کچھ ڈیل چل رہی ہوگی اور عمران خان جو ہے وہ مان رہے ہوں گے, نہیں مان رہے ہوں گے, چل کیا رہا ہے پس پردہ؟ میرے حساب سے جتنا میں عمران خان کو سمجھتا ہوں, آئی ایم ناٹ این ایکسپرٹ آن عمران خان, وہ بڑا کانٹینٹ ہو گیا. اچھا, ہاں, مجھے تو یہ بھی نہیں لگتا کہ ہی از انٹرسٹڈ ٹو جینوئنلی کمنگ بیک ٹو گریب پاور. وہ ایک آنکھ اس کی ہے ہسٹری کی طرف, ہاؤ پیپل ول ریمبر می, ہی نوز, ہی از کانشیس اباؤٹ دیٹ. جس طرح بھٹو تھا نا, ہی واز کانشیس اباؤٹ اٹ کہ ہسٹری اس کو کیسے یاد کرے گی. ہی واز جسٹ اباؤٹ 51 اینڈ ہی واز ریڈی ٹو سیکریفائز ہز لائف فار دیٹ کہ جی ہسٹری, اور ہی ہیز پرووڈ ہمسیلف 50 سال آن, پیپل ایڈمائر ہم ورلڈ اوور, ناٹ جسٹ ان پاکستان, all political parties admire him for his courage and for the sacrifice and so. So Imran Khan is, I think, is a man of history who's conscious about it کہ جی اس کو کیسے کرے گا. And why should he lose that? اس نے پاور دیکھی بھی ہے, تو وہ پاور ایک اور دفعہ کمپرومائز کر کے, اور پھر اس نے یہ بھی دیکھا کہ دوسری پولیٹیکل پارٹیز جب پاور کے لیے پالیٹکس کرتی تو پھر اس کا انجام کیا ہوتا ہے. آپ کے پاس جھنڈے والی گاڑی ہوتی ہے, آگے پیچھے بڑے سلوٹ پڑ رہے ہوتے ہیں آپ کو, بٹ اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے, یہ بھی ختم ہو جائے گا. اسلام آباد میں کوئی آج تک ہمیشہ سیم رولر تو نہیں رہے, آتے ہیں جاتے ہیں, پچھلے کو بھول جاتے ہیں. واٹ از مور امپورٹنٹ از کہ جی میں اب جس طرح میں ناٹ آن دیٹ اسکیل, بٹ اوبویسلی میرے نزدیک زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جی آپ وہ چیز کہیں یا وہ کریں, اور یہ جو آپ کو پولیٹیکل پارٹی سے ہٹ کے انڈیپینڈنس ملتی ہے, یہ بہت زیادہ قیمتی چیز ہوتی ہے جو آپ نہیں کہہ سکتے. نہیں, بعد میں یہ چیزیں یاد رہیں گی کہ جی آئی مین آئی ہیو نیور بین سم ون کہ جی مجھے کوئی جھنڈے والی گاڑی ہوگی تو میری عزت ہوگی, یا پلین میں سب سے آگے سیٹ ملے گی تو عزت ہوگی. اگر میں آپ سے کوئی سیاسی پریڈکشن کرنے کا کہوں تو آپ کو عمران خان کا فیوچر کیا نظر آتا ہے؟ جیل میں ہی رہیں گے, باہر آئیں گے, اگلے کچھ سالوں میں وزیر اعظم بنتے نظر آ رہے ہیں, یہ محاذرائی ختم ہوگی اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کی؟ ایک چیز تو کلیئر ہے کہ دا لانگر دس اسٹیلمیٹ ریمینز دا ورس فار پاکستان, بیکاز سب سے زیادہ تباہی تو پاکستان کے عوام کی ہوتی نا. اگر پیپلز پارٹی کو ریسٹور کر دیتے, جنرل ضیاء الحق 81 میں الیکشن کروا دیتے فار ایگزامپل, تو وہ جو 7 سال 8 سال ضائع ہوئے پاکستان کے, وہ نہ ضائع ہوتے. کیونکہ یہ جو اسٹاپ گیپ ارینجمنٹ ہوتا ہے نا, اس میں آپ کو ہر چیز یو آر آن دا ڈیفینسو. ہر جو میجر کنٹری ہے وہ آپ سے ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ جی کیا ہو رہا ہے. پولیٹیکل آپ کا اسٹیلمنٹ ہے. آج وہاں ادھر وہ پنجاب میں جو جماعت اسلامی وغیرہ نے کرنا تھا, پکڑ دکڑ یہ وہ, تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. ہاں ان کو ضرور ہوتا ہے تھوڑے بہت جو کہ پاور میں ہوتے ہیں, بٹ ان کو بھی اندر سے ڈر لگ رہا ہوتا ہے کہ جی پھر ہمارا فیوچر کیا ہوگا. اور سب سے زیادہ نقصان پاکستان کے عوام کو ہوتا ہے. پاکستان از فیسنگ اکنامک کرائسس. بالکل صحیح ہے. ایک پریڈکشن کیا کر رہے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے, اگر آپ سے ایک سیاسی تجزیہ لیا جائے تو آپ کیا کہیں گے عمران خان کے فیوچر کے اوپر؟ عمران خان, میرا خیال ہے کہ میں وہ پاور گیم کے پوائنٹ آف ویو سے ہٹ کے پہلے بات کر رہا ہوں. آئی تھنک جس طرح ان کے 3.5 سال میں مجھے بہت سے اعتراضات تھے ان کی پرفارمنس پر, بٹ نو ون ٹاکس اباؤٹ ہم. یہ کسی بھی پولیٹیکل لیڈر کے لیے سب سے اچھی چیز ہوتی ہے کہ آئی ایم ناٹ ایون کویسچنڈ کہ میں نے ڈلیوری کی یا نہیں کی. مجھے لوگ میری سیکریفائس سے یاد کریں گے, میں جیل میں بیٹھا تھا اور سب کچھ تھا. I think the next 6 months he will be able to come out, force his way to come out. Force his way سے میرا مطلب یہ ہے کہ کورٹس تو چھوڑ ہی رہے ہیں, بٹ those who are in power today will realize کہ پاکستان will be a better country because of multiple reasons, pressure from outside, اور وہی ساری چیزوں کو ملا کے. اب امریکن اگر کانگریس نے اتنی اسٹرانگ ریزولوشن پاس کی, وہ بائنڈنگ نہیں ہے, لیکن ظاہر سی بات ہے اس کے اثرات ہوتے ہیں نا. ایوری ون از ٹاکنگ اباؤٹ اٹ. ابھی کو 20 ایم پیز برٹش پارلیمنٹ کو, تو باقی ساری دنیا بھی بات کر رہی ہے. تو میرا خیال ہے اگلے 6-7 مہینے میں ہی شوڈ بی آؤٹ, اینڈ واٹ ول بی بیسٹ فار پاکستان, وچ آئی تھنک عمران خان شوڈ ایگری, is a free, fair and transparent election in the next 12 months, so that Pakistan is then set on a course
led by people who have the legitimacy and the mandate to take difficult, tough decisions. تو This government does not have that, and it will continue to be from one issue to another issue, one challenge to another challenge. تو سر جو ہماری اسٹیبلشمنٹ کی قیادت ہے، اگر آپ ایک سال میں الیکشن دیکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کی یہی قیادت ہوگی. تو اس سے تو پھر آپ کلیئرلی ڈیل کا تاثر دے رہے ہیں، یا تو پھر کسی ایک فریق کو ہتھیار ڈالنے پڑیں گے، یا تو عمران خان سرنڈر کریں، یا اس طرف سے بیک فٹ پہ جایا جائے. کئی دفعہ ملک کے لیے ڈیل زیادہ اچھی ہوتی ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں، میں ڈیل وہ نہیں کہہ رہا کہ جی جس میں کہیں کہ جی مجھے آپ کسی طرح سے لیں. ایک تو یہ کہ اوور ویلمنگ اسٹریٹ پروٹیسٹ کے تھرو آپ کا، اور ایک ریولیوشن اور ناٹ کلوز ٹو ریولیوشن، ایک مار دھاڑ، وہ اس کے مقابلے میں ایک نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ از اے بیٹر آپشن فار پاکستان. کہ جی آپ ایک فیز آؤٹ کریں اس پریزنٹ سچویشن کو. آلدو آئی ڈونٹ سی دیٹ ہیپننگ. اس کے جو ورسٹ وہ ہیں اینٹی ایسے نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ ول بی پی ایم ایل این، بیکاز پی ایم ایل این ہیز ٹو ول لوز دا موسٹ. ان کی تو حکومت چلی جائے گی اور چانس بھی نہیں ہے دوبارہ آنے کا. اینڈ مے بی فار مینی انسٹالرز دیٹ ول بی دا اینڈ آف دیئر پولیٹیکل کیریئر. اور تبھی میں کہتا ہوں کہ اس لیے نہیں ہو سکتی. وہ کہتے ہیں نا عمران خان تھوڑا سا پیچھے ہٹ. بھائی عمران خان تھوڑا سا پیچھے ہٹ جائے، آپ دینے کے لیے کیا تیار ہیں؟ آپ تو ٹرائیبیونلز کے فیصلے ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ جی جو فیبرری 2024 کے فیصلے ہیں وہ ہو جائیں. ہو از دا اسٹمبلنگ بلاک بٹوین دوز لائک اسلام آباد کا اگر آپ دیکھ لیں، وہ جسٹس جہانگیری وہاں پہنچتے ہیں تو کچھ نہ کچھ وہاں جا کے رک جاتا ہے. صحیح. کیا آپ 9 مئی کا ذمہ دار عمران خان کو سمجھتے ہیں؟ نہیں. کون ہے 9 مئی کا ذمہ دار؟ دیکھیں اس میں 9 مئی کے ذمہ دار عمران خان، اس میں اور پی ٹی آئی والے بھی، اور اس کا ایک لاجک بھی بنتی ہے کہ جب آپ اس لیول تک لے کے جائیں گے، دس واز اے نیچرل کانسیکوینس. بٹ وہ نیچرل کانسیکوینس ہونے کے لیے دوسری سائڈ کو بھی بہت سی غلطیاں بہت بلنڈرز کرنے پڑتے ہیں. مارچ 1971 میں آرمی آپریشن ہوا تھا، ٹھیک ہے. اس سے پہلے آپ نے 4 مہینے سے مینڈیٹ ایکسیپٹ نہیں کیا تھا عوامی لیگ کا. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مارچ میں آپ کو یہ نہیں پتا جسور میں کیا کیا تھا انہوں نے فوج کے ساتھ عوامی لیگ والوں نے، یا ڈھاکہ میں کیا کیا تھا، یا فوج کے خلاف کیا نعرے لگ رہے تھے، یا جلسے کیسے ہو رہے تھے. تو ایک مہذب قومیں ہوتی ہیں اس کو ڈبیٹ کرتی ہیں واٹ لیڈ ٹو اٹ. میرے نزدیک مینڈیٹ جو ہے وہ سب سے زیادہ، اور ہماری ہسٹری میں ہم نے دیکھا ملک ٹوٹ گیا. پنجاب کے الیکشن ہونے چاہیے تھے 90 ڈیز میں، وہ الیکشن ہوتے اپریل کے فرسٹ ہاف میں. سپریم کورٹ نے کہہ دیا تھا. ٹھیک ہے، سپریم کورٹ کہے یا نہ کہے، بھائی آپ کے آئین میں لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. کے پی کے الیکشن ہونے تھے، کس نے جیتنا تھا؟ کوئی مجھے آ کے بتا دے کہ پی ٹی آئی نے نہیں جیتنا تھا، 2/3 سے نہیں جیتنا تھا. تو جب آپ اپنی ذمہ داری تو پوری کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور اس کا کانسیکوینس جو ہے اس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اس دن صبح کو کیا ہوا. ایکچولی جو کنفلکٹ ہوتا ہے نا، جو ایک ڈفرینٹ رائے ہوتی ہے، اوپینین ہوتی ہے، وہ ایک اس پر ہوتی ہے کہ یہ ایونٹ کو ہم کہاں لے کے جا رہے ہیں، کہاں سے آغاز ہوا، پوائنٹ آف اوریجن کیا تھا. 1971 کا پوائنٹ آف اوریجن جو تھا وہ اس وقت جو ہماری اسٹیبلشمنٹ یا ویسٹ پاکستانی انٹیلیجنسیا تھی وہ تھا کہ جی وہ اس نے وہ اناؤنس کر دیا مجیب نے مارچ کے فرسٹ ویک میں جی سول ڈس اوبیڈینس آرڈر. بھائی مارچ کے فرسٹ ویک میں سے نہیں شروع کریں گے آپ، دسمبر سے شروع کریں گے، بلکہ 1947 سے شروع کریں گے. پھر وہ بلٹ اپ ہو کے ہوتا ہے. پوائنٹ آف اوریجن از دا کی فیکٹر. اور وہ اس وجہ سے ڈبیٹ ہمارے ہاں ہونی چاہیے. میں تو کہتا ہوں کہ جو کمیشن کی بات کرتے ہیں نا، جوڈیشل کمیشن، اینڈ بائی دا وے دیکھنا جو پچھلے پریزیڈنشل الیکشن جو ٹرمپ ہارا تھا، پھر اٹیک ہوا کانگریس پر، اس میں سزائیں بھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے نا، سوئفٹ سزائیں ہوئی. اس کا ماسٹر مائنڈ کون تھا؟ ٹرمپ تھا. ٹرمپ واز دا فرسٹ کینڈیڈیٹ ان دا ہسٹری آف امریکہ ہو ڈڈ ناٹ ایکسیپٹ ڈیفیٹ اینڈ وینٹ ٹو دا ایکسٹینٹ کہ نومبر کے فرسٹ ویک میں الیکشن ہو گیا، پورا نومبر گزر گیا، دسمبر گزر، جنوری تک اس نے کہا نہیں، اور اٹیک ہو گیا. واٹ لیڈ ٹو دا اٹیک؟ بٹ وہ ٹرمپ کا جو بھی خطابات تھے اور جس طرح سے جوش دلایا گیا اس وجہ سے ہوا تھا. سو عمران خان کا بالکل آپ اس حد تک ہے جی آپ نے کیا، مجھے نہیں پتا، ابھی کہتے ہیں کہ جی میٹنگ ہوئی تھی اس میں یہ فیصلہ ہوا تھا، یہ فیصلہ ہوا تھا، یہ فیصلہ ہوا تھا. ٹو دیٹ ایکسٹینٹ جو بھی ان کی اونرشپ ہے وہ ضرور ہونی چاہیے. پلس جو بھی آپ کا سچویشن ہو اس میں آپ کا ریاکشن ایک لمیٹڈ ہوتا ہے.
آپ اگر جا کے وہاں جا کے ایک تو باہر اگر انہوں نے کیا ہوتا پروٹیسٹ کیا ہوتا جی ایچ کیو کے باہر یا کور کمانڈر کے گھر کے باہر کیا ہوتا, بٹ آپ تو گھر کے اندر گئے نا. تو جو بھی گئے, اور اس میں طریقہ کیا ہے, ابھی 1.25 سال ہو چکا ہے, تو اس کا طریقہ یہ ہے نا کہ ان کو سزائیں ہونی چاہیے, سزائیں ہونی چاہیے, لیکن اس سے کچھ لرننگ بھی ہونی چاہیے کہ اگر ہم سیریس کانسٹیٹیوشنل وائلیشنز کریں گے تو اٹ کین لیڈ ٹو سچ ایکٹس. سر میں آپ کی بات سمجھ نہیں پا رہا. آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے ذمہ دار جو ہے وہ عمران خان نہیں تھے, مگر ساتھ ہی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے یہ کیا ان کو سزائیں ہونی چاہیے. تو جنہوں نے یہ کیا وہ تو پی ٹی آئی سے تعلق رکھتے ہیں نا سر, جو ابھی مقدمات میں ہیں. میں تو پی ٹی آئی میں نہیں ہوں, پی ٹی آئی والے خود کہتے ہیں جس نے کیا تو اس کو سزائیں ہونی چاہیے. دیکھیں نا, آپ کسی کو, آپ جس طرح ابھی مینچسٹر میں ہوا یا اس سے پہلے ایک ایونٹ ہوا تھا وہ جو جس میں موومنٹ چلی تھی بلیک لائیوز میٹر, امریکہ میں ایک کالے اس کو بلیک اس کو پولیس والوں نے ایسے کیا کہ وہ جان سے مر گیا. ٹھیک ہے, اب وہ جو آپ جب یہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے پرووک کیا تھا, ابھی وہاں بھی مینچسٹر میں پرووک کیا تھا اس فیملی نے, بھائی پرووک کا ایک آنسر ہوتا ہے نا, وہ ریزنیبل ہونا چاہیے, وہ ود ان دا لا ہونا چاہیے. دیٹس واٹ آئی ایم سیئنگ. سو آپ یہ نہیں کہہ سکتے, کوئی بھی کھڑا ہو کے بلیم نہیں کر سکتا کہ مجھے یہ کہا تھا کہ جی میں جاؤں اور اندر وردی کو جلا دوں اور یہ کروں. یہ تو نہیں ابھی تک اسٹیبلش ہوا نا. میں تو اس چیز کے حوالے سے بات کر رہا ہوں جو ابھی تک اسٹیبلش ہوئی ہے. یہ سب کو پتا تھا کہ جی ہی از آبویسلی انسٹیگیٹنگ. سلمان اکرم راجہ نے ابھی کہا کہ بھائی یہ بالکل طے ہوا تھا کہ اگر جو انسٹیٹیوشن اٹھائے گا تو ہم اس کے خلاف احتجاج کریں گے. ٹھیک ہے, تو اب یہ تو ایک اتنا امپورٹنٹ ایونٹ ہے جس کو آپ انڈرمائن نہیں کر سکتے ہیں. مئی 9 اس کا پورا, اس کو سیاسی کھیل کے لیے نہ استعمال کریں, اس کو جینونلی اس حوالے سے استعمال کریں کہ ایک تو الگ چیز ہے کہ واٹ لیڈ ٹو مئی 9, واٹ واز دا فرسٹریشن, واٹ واز دا اینگر. ابھی آپ الیکشن فیبری 8 کا کریں اور آپ وہ جیت جائے, اس کے بعد وہ ریئیکٹ کرے تو آپ اسی کے پیچھے پڑ جائیں کہ جو ریئیکشن آپ کا اتنا اسٹرانگ کیوں ہوا ہے. آپ یہ اپنا اونرشپ نہ لیں کہ جی آپ نے دھاندلی کی اور آپ نے یہ کنڈیشنز کریٹ کی ویئر پیپل ہیڈ ریئیکٹڈ. سو سزا دونوں سائڈ پر پھر ہونی چاہیے, وہ اس انڈیویجول پر بھی ہونی چاہیے, ادھر بھی ہونی چاہیے کہ آپ نے الیکشن کیوں نہیں ہونے دیے. ٹھیک ہے سر. سیکنڈ لاسٹ کوسچن. لاسٹ ٹائم آپ نے میری پوڈ کاسٹ میں کہا تھا کہ آپ کی باجوہ صاحب سے ملاقاتیں ہوئی ہیں اکیلے میں, تو مجھے یہ بتائیں کہ ابھی شروع میں آپ نے کہا کہ پیغام رسانی تو ہوتی رہی ہے, دونوں فریقین میں رابطہ رہا, نواز شریف اور باجوہ صاحب میں. تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے بھی یہ میسیجز پہنچائے ایک دوسرے کو, جب آپ کی ملاقات ہوئی تو اس طرف جا کے میسیجز پہنچائے؟ ایک تو بیسکلی میں نے پورے پوڈ کاسٹ میں ایک نام نہیں لیا جو جنرل باجوہ کا نہیں لیا. ٹھیک ہے, ہسٹری سے غائب تو نہیں کر سکتے. مگر لاسٹ ٹائم آپ نے کہا جی میں نے تو بیکاز میں اتنی دفعہ بول چکا ہوں کہ وہ میں خود بھی اس پر تھک گیا. اب وہ بک میں اس سے زیادہ جب آئے گا تو وہ زیادہ اچھا ہوگا. سر بک میں تو آئے گا, وہ تو آپ نے بہت کچھ پہلے بھی کہا تھا تو وہ ہٹا دیا تھا. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ پیغام پہنچائے آپ نے بھی کچھ, یا کیا باتیں ہوئی, کچھ تو ہوا؟ میں سمپل سے یہ کہوں گا, ظاہر سی بات ہے میں ملنے ان کے لیے گیا تھا, میں تو بہت اچھی طرح جانتا تھا ان کو نہ. انہوں نے کبھی میرے پر اس طرح سے مجھے کال کی تھی, نہ میں نے ان کو کال کی تھی. تھرو آؤٹ دس پیریڈ 2017 سے لے کے 2020 تک یہ جو پیریڈ تھا جب میں ملا تھا, obviously I was asked by the leadership and I went and met them. ہم یہ کہہ سکتے ظاہر ہیں سی بات ہے کہ کھانے پینے کے, it was not my initiative because I could not have taken that initiative. اور میں اس لیے نہیں لے سکتا تھا کہ یہ بہت بڑی تھی, ہماری جدوجہد سویلین سپریمیسی کے لیے چل رہی تھی. اور اگر میں نے خود ایکٹ کیا ہوتا, میں صرف اتنا کہوں گا, اگر میں نے خود ایکٹ کیا تھا, میری لاسٹ میٹنگ سپتمبر 7 کو ہوئی تھی 2020. I was appointed the spokesperson of Nawaz Sharif and Maryam on October 7th, exactly a month after that. یہ اگر میرا انڈیویجول انیشیٹو ہوتا اور ISPS چیف آ کے پبلکلی کہہ چکے ہوتے تو میرے لیے تو کوئی اسپیس بچتی نہیں تھی پارٹی میں. وہ مجھے اسپوکس پرسن کیوں بنائیں گے؟ اسپوکس پرسن تو اس لیے بنایا تھا تو ان کو تو پتا تھا کہ میں کس کے کہنے پر کیا تھا. تو آپ ان ملاقاتوں میں عدم اعتماد کی تحریک کا ہی کچھ بھی پیپر پلان طے کر؟ بھائی وہ 1.5 سال بعد ہوا تھا, لوگ اس کو لنک کرتے ہیں. علی زیدی نے بھی دیکھیں جی وہ ملنے گئے تھے, بھائی وہ 2020 میں گیا تھا اور وہ مارچ 2022 میں ہوئی ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس, not even a mention of vote of no confidence. بھائی اگر ووٹ آف نو 7 ستمبر کو 20 ستمبر کو آپ کی پی ڈی ایم کریٹ ہو گئی تھی. پی ڈی ایم واز دا فرسٹ فورم which announced agitational politics to dislodge the government. سر لاسٹ کوسچن. ہم نے دیکھا کہ آپ کے سیاسی کیریئر میں آپ کی کریکٹر اسیسینیشن بھی کی گئی, آپ کی ایک ویڈیو
آپ سے بلونگ کیا جاتا ہے اس کو. تو سر اس کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا؟ بہت غلط حرکت ہے, بہت چیپ حرکت ہے, یہ نہیں ہونی چاہیے کسی کے ساتھ بھی. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کوئی کہتے ہیں کہ یہ نون لیگ کے کیمپ سے کی گئی, کوئی اسٹیبلشمنٹ کہتا ہے. آپ اس کا ذمہ دار کس کو ایک تو سمجھتے میں ہیں؟ بالکل کلیئر کٹ کر دوں, نون لیگ کیوں کرے گی بھائی؟ اور نون لیگ کے پاس کیپیسٹی اس قسم کی ہے کہ ایسی کہ جی جو پورے, بیکاز اٹ واز ناٹ ون. سر مریم صاحبہ کہتی رہی ہیں, میرے پاس بہت سی ویڈیوز ہیں وقت آنے پہ ریلیز کریں, میں اس سینس میں لوگ کہتے ہیں. میں اس, کیونکہ میں آئی ہیو بین این انسائڈر. وہ جب انہوں نے کہا تھا تو وہ میرا خیال ہے جنرک ایک چیز کہی تھی. آئی ڈونٹ تھنک سو مینٹ اینی تھنگ. بھائی ان کے پاس کون سے ریسورسز ہیں کہ ویڈیوز بناتی پھریں گی؟ اور یہ تو پورا ایک پیکج بنایا گیا تھا, اس کی سٹوری تھی اس کی کہ جی یہ بڑے جو بنتے ہیں اور یہ ہے وہ ہے, کرپشن کے حوالے سے, ان کے بزنس کے حوالے سے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو آئی کین 100% سے کہ مریم, وائی وڈ شی ڈو اٹ؟ اینڈ آئی ڈونٹ تھنک سو شی وڈ ایور ہیو ایون تھاٹ اباؤٹ اٹ. اب میرے سے کیوں بھائی؟ وجہ کیا ہے؟ میں کوئی ان کو چیلنج کر رہا تھا کہ جی میں اتنا بڑا سیاسی لیڈر بن گیا, ان کو گرانے کے لیے وہ کریں گی؟ بالکل بھی نہیں. تو پھر آپ سے ناخوش کون تھا؟ کس نے کیا؟ ناخوش تو ظاہر سی بات ہے, آئی واز ریپرزینٹنگ مریم نواز ایز اے اسپوکس پرسن اینڈ نواز شریف ایز اے اسپوکس پرسن. اور اس وقت جنگ تھی, ظاہر سی بات ہے, اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. تو باقی تو پیپلز پارٹی وغیرہ ان کا نہ لینا نہ دینا, تو وہی ادھر ہی سے معاملے ہوئے تھے. تو پھر اس کے ذمہ دار پکڑے گئے؟ مجھے یہ بتایا گیا تھا کہ ان کے ذمہ دار پکڑے گئے. مجھے اچھا. آ کے بتایا تھا, میری وائف کے سامنے بتایا تھا, پورا وہ کنفیشن اسٹیٹمنٹ بھی بتایا گیا تھا. کیونکہ میں نے انسسٹ کیا تھا کہ میری وائف, میں نے تو کہا تھا میری فیملی بیٹھے گی, بیکاز دس از ٹو ہیوج فار می. تو ویڈیو ریلیز کرنے والوں نے ویڈیو ریلیز کر کر حاصل کیا کیا؟ وہ تو ایک آئیڈیا یہ ہوتا ہے نا, ٹو پش بیک سم ون, کہ جی وہ پیچھے ہٹ جائے. لیکن میری پارٹی لیڈرشپ انکلوڈنگ مریم نواز نے مجھے یہ کہا تھا کہ آپ نے 10 دن سے زیادہ غائب نہیں ہونا, ادروائز تو خواجہ آصف وغیرہ سب نے شاباش دی تھی مجھے کہ جی آپ نے یہ جنگ ہے, آپ لڑ رہے ہیں, آپ سب سے آگے ہیں, آپ کو سب سے زیادہ برداشت کرنا پڑتا ہے, جواب تو مجھے دینا پڑتا تھا نا سارا. تو اینڈ آئی تھنک جینوئنلی دے اپریشیٹڈ می کہ جی میں, میرے لیے بڑا مشکل تھا, میرے سب سے زیادہ میری فیملی کے لیے مشکل تھا, میرے لیے مشکل تھا. دس از ناٹ دا تھنگ. میرے تو کارپوریٹ بیک گراؤنڈ تھا, آئی کوڈ ہیو ایزیلی گون بیک. ٹھیک ہے, بالکل سر مشکل ہوگا, مگر کیا آپ نے اس کی بڑے لیول پر شکایت کی؟ اگر آپ کو لگتا ہے جی میں نے کہ سب سینئر موسٹ لیول پر شکایت کی, اور اسی کے بعد پھر وہ کلپریٹس پکڑے گئے. چلیں سر, بہت شکریہ آپ کے وقت. تھینک یو جی, تھینک یو بھائی.